آمین ماشاءاللہ نبیین وعلی آلہ واصحابہ۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت میلاد اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر مکرم بھائی محمد کاشف نعیم خان صاحب اپنے برادران، اپنے بزرگوں کی زیر سرپرستی جس عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کی اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرماتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس ذکر مبارک کے فیض و برکات تمام منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ آواز تھوڑی سی کم کر دیں جی، اور ایکو بالکل ختم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ البقرہ شریف کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ پاک نے تمام کے تمام اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا کہ من یقتل فی سبیل اللہ، ہر وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، لا تقولو، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو بھی اللہ پاک کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ مقتول فی سبیل اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ پاک نے فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم لوگ ان کی اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اب یہاں دو باتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بالکل بیان فرما رہے کہ انہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے، وہ قتل ہو چکے ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید بالکل مان رہا ہے، تسلیم فرما رہا ہے، لیکن قتل ہو جانے کے باوجود بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی تم لوگوں کے شعور سے بہت ماورا اور اعلیٰ ہے۔ لہذا جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل زندہ ہیں تو لہذا لا تقولو، انہیں مردہ تم نے نہیں کہنا۔ تو جو بھی شہید فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر فرمایا کہ تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا اپنی زبان سے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کسی بھی مومن اور مسلمان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنی قوم، ملک، اسلام، دین کے دفاع کے لیے ہمارا ایک عزیز، ہمارا ایک بھائی بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے قتل ہو گیا، لیکن چونکہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، لہذا ٹھیک ہے ہم زبان سے انہیں مردہ نہیں کہتے، کیونکہ رب کریم نے ان کو مردہ کہنے سے منع فرما دیا، لیکن وہ قتل تو ہوا ہے، اور شریعت مبارکہ بھی اس کے قتل ہو جانے کو اور اس دنیا سے چلے جانے کو بالکل تسلیم فرما رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں شہید کا نماز جنازہ پڑھانے کا شریعت مبارکہ نے حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ شہید اگر شادی شدہ تھا تو اس کی جو گھر والی تھی اسے بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کی شریعت مبارکہ نے اجازت عطا فرما دی۔ تو اس کی عدت تو تب شریعت مبارکہ نے تسلیم فرمائی جب اس مقتول فی سبیل اللہ کا اس دنیا سے چلے جانا شریعت مبارکہ نے تسلیم فرما لیا۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے چچا زاد بھائی حضور سیدنا جعفر بن ابی طالب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے اور جن کے حوالے سے احادیث صحیحہ میں
یہاں تک کا مضمون موجود ہے کہ یہ واحد ہستی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام جن کے متعلق یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں فتح خیبر کے موقع کے اوپر، کیونکہ سیدنا جعفر طیار نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا زاد بھائی حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے 10 سال بڑے ان کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب آپ ہجرت حبشہ فرما گئے محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے حکم پر ایک پوری جماعت نے ہجرت فرمائی۔ آپ وہاں حبش کے اندر تبلیغ اسلام فرماتے رہے، اور جب آپ واپس تشریف لائے محرم سن 7 ہجری میں تو آپ نے سمندر کو پار کیا اپنے عزیزوں سمیت، ساتھی مرد و خواتین سمیت، اور جب آپ جزیرہ نمائے عرب میں داخل ہوئے تو مدینہ طیبہ سے پہلے ہی خیبر آ جاتا تھا، یہود کا علاقہ۔ محبوب کریم علیہ السلام اس وقت خیبر کو فتح فرما چکے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام خیبر کے انتظامات مکمل فرما رہے تھے جب حبشہ سے یہ پورے کا پورا قافلہ براستہ خیبر جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے۔ خیبر میں پہنچے تو پتہ چلا کہ محبوب کریم علیہ السلام تو یہیں جلوہ گر ہیں، اور اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو پورے کے پورے خیبر کے اوپر فتح عطا فرمائی ہے۔ اور ہمارے پیارے بھائی جان حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذریعے ہی اللہ پاک نے خیبر دی فتح مکمل فرمائی ہے۔ فاتح خیبر حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات ہے۔ آپ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے حدیث سے صحیح ہے کہ جویں ہی حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے ساتھیاں دے نال قافلے دے نال تشریف لے آندے ہوئے ڈٹا تو محبوب کریم علیہ السلام بادر الیہم، آپ تیز نورانی قدمہ دے نال چل کے اگے بن کے استقبال فرمایا۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی معانقہ فرمایا، اپنے سینے اقدس دے نال لایا، قبلہ بین عینیہ، انہاں دی پیشانی مقدس تے دونے مبارک اکھاں دے درمیان بوسہ عطا فرمایا، اور محبوب کریم علیہ السلام اپنے نال لے کے اپنی مسند دتے تشریف لے کے آئے اور فرمایا کہ میں دسا نہیں سکتا کہ میں نو خیبر دی فتح دی زیادہ خوشی ہے یا اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار دے تشریف لے آمن دی زیادہ خوشی ہے۔ انہاں دی تشریف آوری دتے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے اتنی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ عالم دنیا بھی جلوہ گر رہے ہیں، اساں سخاوت دے اعتبار دے نال کسے ہستی نو بھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تے فضیلت نہ سے دے دے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ او مقبول ہستی ان کے محبوب کریم علیہ السلام نے انہاں دی شہادت تو بعد خبر عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں انہاں نو 2 نورانی پر اور بازو اللہ پاک نے عطا فرما چھوڑن، وَهُوَ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَيْثُ يَشَاءُ، اور میرے جعفر طیار انہاں نورانی بازوਆਂ دے نال ملائکہ کرام علیہ السلام دے نال مل کے جنت دتے جس مقام تے بھی چاہندے آپ اپنی پرواز کر رہے ہیں۔ انہاں دی شہادت تو بعد نبی پاک علیہ السلام دے اس فرمان گرامی دی وجہ تو طیار دا لقب انہاں نوں ملے۔ طیار دا معنی ہے بہت زیادہ اڑنے والا، ہوائی جہاز نوں بھی طیارہ آکھا ویندا ہے عربی زبان وچ، کیونکہ وہ طیران تو اڑدا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ دی شہادت ہے جمادی ثانی سن 8 ہجری، اور آپ دیکھو کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ دی شہادت دی خبر بھی عطا فرمائی، اس تو بعد آپ واسطے مجلس تعزیت بھی قائم فرمائی۔ یہ دی ایکو ختم کروا چا کیوں آواز لوٹ کے آندی ہے، مہربانی۔ ابو داؤد شریف دی دوسری جلد کتاب الجنائز دے وچ حدیث صحیح ہے، مسند احمد اور دیگر بہت ساری کتاباں وچ کہ جویں ہی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ دی محبوب کریم علیہ السلام نے خود شہادت دی خبر عطا فرمائی ہے، بلکہ اے او کریم ہستیاں کہ محبوب کریم علیہ السلام عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، یہ بھی 3 خاص ہستیاں کمانڈر ان پہ، اور دیگر بہت بڑی جماعت ہے۔ انہوں نے آپ نے اس وقت دی رومن امپائر دے خلاف، سپر پاور دے خلاف جہاد واسطے آپ نے روانہ فرمایا، اور محبوب کریم علیہ السلام نے سب تو پہلے جھنڈا جڑائی
وہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ عطا فرمایا اپنے چچا زاد بھائی نو فرمایا ان اصیبا اگر جعفر شہید ہو ونجن علمن بے زید ابن حارثہ تا تو وہ جھنڈا اسی مسلمانہ دا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ دے والد دے کولو ان اصیبا اگر حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی جام شہادت نوش ما ونجن علمن بے عبداللہ ابن رواحہ تا تو وقت جھنڈا اسی حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ دے کولو اور اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری بھی شہید ہو ونجن تو وقت میں یک دے رو علا علم المسلمین و جیڑی ہستی مسلمانہ دے جھنڈے دوتے قدرت پاوین قادر ہو ونجن جہاں دے کول وقت مسلمانہ دا جھنڈا آوے فرمایا تسا سب نو وقت اساں اللہ دے محبوب حکمت آ فرما رہے تسا وقت اس علمبردار دی قیادت نو تسلیم کرنا اسی اور انہاں دی اطاعت کرنی اسی انہاں دے زیر کمان تسا وقت جہاد کرنا اسی محبوب کریم علیہ السلام جس دے متعلق جو فرماوین اس سے طریقے ہویا کر دے محبوب کریم علیہ السلام اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا ہے تکوینی امور اور کائنات دے معاملات دا بھی محبوب کریم علیہ السلام دی نگاہ اقدس دے سامنے آئی کہ حضرت جعفر طیار بھی جامع شہادت اس جہاد نوش محسن دمشق اج بھی شام دا دارالحکومت ہے دمشق دے قریب ہے بلکان دا علاقہ اور بلکان دا ایک وسیع و عریض میدان ہے جس نو اتوں دی عربی دوج موتا آکھا ویندا ہے اج بھی اس علاقے دا نام موتا ہے اور اس جنگ دا نام بھی جنگ موتا غزوہ موتا اس نو قرار دیتا ویندا ہے عربی زبان دوج انہاں تنے ہستیاں دا محبوب علیہ السلام نے اس میں گرامی لے ہے کہ اے جامع شہادت نوش ماویسن لیکن اللہ پاک دی بارگاہ دے نال محبوب کریم علیہ السلام دے غلاماں نو اتنی محبت ہے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے نال دین اسلام دے نال اتنی محبت ہے کہ انہاں تنے ہستیاں دے متعلق نام لے کے محبوب کریم علیہ السلام نے انہوں نے سامنے فرما چھوڑا ہے کہ اگر اے جامع شہادت نوش مرامن تا انہ تو بعد فلاں ہستی او علمبردار اور مسلمانہ دے کمانڈر ان چیف حسن او جامع شہادت نوش فرمامن تا اگلی ہستی دا اس میں گرامی لیا اے مسلمانہ دے وقت امیر حسن اتھے لشکر دے وچ تنے ہستیاں نو پتہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی زبان اقدس تو ساڑے متعلق شہادت دی اطلاع ہو چکی ہے لیکن کیا انہاں ہستیاں نے کوئی عذر پیش کیتا ہے کہ حضور اساں شادی شدہ ہیں حضرت زید آپ بھی شادی شدہ ہستین گھر والے موجود ان پہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی صاحب اولاد ہیں بیٹے بیٹیاں انہاں دے موجود ہیں مدینہ طیبہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دے فرزندان موجود ان پہ محبوب علیہ السلام دے سگے چچا زاد بھائی محبوب دے انتہائی شفیق اور مہربان کریم چچا جان حضرت ابو طالب دے فرزندن سیدنا مولا کائنات دے بڑے بھائی ہیں لیکن کسے نے بھی عرض نہیں کی تھی حضور کرم فرماؤ جس لئے اساں تھے قتل ہو ورنہ ہے حضور میرا فلاں معاملہ ہے میں نہ اس پاس روانہ کرو نہیں اتنا شوق شہادت آئیتا لوگ محبوب کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دی پاکیزہ ہستیاں دے بارے عجیب و غریب گلاں کر دیں ذرا انہاں ہستیاں دی قربانیاں تا ملازہ فرماؤ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی پاکیزہ بارگاہاں دے متعلق طرح طرح دیا گلاں کر دیں منفی انہاں ہستیاں دیا عظمت اور قربانیاں اور اللہ اور دے محبوب دی بارگاہ نال اخلاص اسلام واسطے جہاد اور قربانی دا جذبہ تا ملاحظہ فرماؤ آج کسے ذاکر صاحب نو آنکھ بھی نہیں ہوئے جی اس پاس رات نو ڈاکا پوندا ہے وہ اپنا 40 کلومیٹر دا اتو چکر کر لے سن لیکن اس خطرناک راستے والے پاس انہوں نے جان اتنی پیاری ہے پئی جب تک آج فیسا نہ تائے ونجن کوئی ون کے خطاب اور جناب ذکر حسین پاک رضی اللہ عنہ کرنے سے تیار نہیں ہے پیا اور وہ ہستیاں جنہوں اللہ دے پیارے محبوب نبی علیہ السلام یقینی طور تے شہید ہو ونجن دی اور قتل ہو ونجن دی اطلاع عطا فرما رہے ہیں لیکن وہ پہلے نالو بھی زیادہ جذبے دنال راہ خدا دی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ آپ نے غزوہ موتا دے جامع شہادت اور بخاری شریف دوسری جلد 665 کتاب المغازی باب غزوہ موتا دے حدیث سے صحیح ہے یہ لشکر محبوب علیہ السلام نے روانہ فرما چھوڑا کئی دن لگ گئے مدینہ طیبہ تو دمشق پہنچن تک یہاں تک کہ بلکان دے علاقے پہنچ گیا اگے رومن امپائر دی افواج جڑیاں نو موجود ان پہ یہاں اپنے دفاع واسطے جس دن اتھے بن کے جنگ شروع ہوئی ہے محبوب کریم علیہ السلام ہر لمحہ دوتے مدینہ طیبہ دو چو نگاہ رکھے ہو یعنی آج ساڑھا لشکر کس مقام تے پہنچ گئے وہ ظہر دی نماز کتھے ادا فرما رہے ہیں اثر انہوں نے کتھے سب محبوب علیہ السلام دے علم مقدس دوچے جس دن جنگ شروع ہوئی ہے محبوب کریم علیہ السلام جلسہ علی المنبر بخاری مسلم ترمذی سب دوچے
محبوب علیہ السلام ممبر مقدس تے جلوہ گر ہو گئے اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا باقاعدہ اور جنگ جاری ہو گئی ہے، اسا مدینہ طیبہ چوں دمشق دے علاقے بلکان دے میدان موتا دے جملہ معاملات نو اپنی اکھاں مبارک دنال ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج تے درس توحید بھی تاویں نا جی انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس ہستیاں جو دیوار دے پیچھے دا کیا پتہ، وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نو اپنے جیسا سمجھ لیا نہیں، اتنا غرور تکبر آ گئے ہاں جی کہ اس نور نبوت اور مقام نبوت دی کوئی امتیازی شان یا ذہنہ دے وچ کوئی نہیں ہے پئی، اور نہ افسوس اس دا توحید رکھا ویندا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات فرمائیں دن قرآن فرما رہے انا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اے بنی اسرائیل چاہے کسی دا گھر 1 کلومیٹر دے فاصلے تے کسی دا 100 کلومیٹر دے فاصلے تے، فرمایا جتنے بھی تسا بنی اسرائیل ہو جو کوئی تسا کھا کے آندے ہو میں اس دی بھی تانوں خبر دے سکدا کہ تواڈے میدے دے 7 پردیاں دے اندر بھی کیا چیزیں تسا کیڑی شے کھا دی ہوئی ہے۔ وما تدخرون فی بیوتکم، جتنے فاصلے اور دوری دوتے جس دا بھی گھر موجود ہے فرمایا تواڈے گھر دا کوئی کونا کوئی زاویہ کوئی مقام میں اللہ دے برحق نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی نگاہ اور علم تو پوشیدہ نہیں ہے، میں اتھائی بیٹھ کے تو انداز سکدا جو کوئی تسا اپنے گھراں دے وچ جمع کر کے رکھ دیو تواڈے گھر دا ذرہ ذرہ کوئی ایک چیز بھی میں اللہ دے نبی علیہ السلام دی نگاہ تو پوشیدہ نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن وہ ساڑھے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے امتی رسول اور امتی نبی علیہ السلام شب معراج ساڑھے محبوب علیہ السلام مقتدی ہستین پیام جس لئے محبوب دے امتین ہر امتی دوتے فیضان اپنے رسول اور نبی علیہ السلام دا ہویا کردہ ہے۔ اس واسطے تمام رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام دی مقدس ذاتاں تے جتنا فیض ہے وہ فیض سارے دا سارا نبوت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ہے۔ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ چنانچہ بخاری شریف دیچے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا علمم بجعفر ابن ابی طالب، علم اس وقت میرے چچا زاد بھائی حضرت جعفر تیار دے کولے وہو یمدی اور مسلمانہ دی بہترین قیادت فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر تو بعد بخاری شریف دیچے کہ ایناہو تزروفان، ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی مقدس نورانی اکھاں تو قربان ونیوں آنسو مبارک جاری ہو گئے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو قد اصیبا، میرا پیارا چچا زاد بھائی حضرت جعفر تیار جام شہادت نوش ماگن، اور فرمایا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کولے وہو یمدی اور آپ قیادت فرما رہے ہیں۔ کوئی دیر تو بعد وقت محبوب کریم علیہ السلام دی مقدس نورانی اکھاں چو آنسو ایناہو تزروفان، آنسو مبارک جاری ہو گئے، فرمایا انہو قد اصیبا، حضرت زید بھی جام شہادت نوش ماگے، اور فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری دے حد دے بھی جھنڈا ہے اسان اللہ دے محبوب اتو مشاہدہ فرما رہے، اور نماز عصر محبوب علیہ السلام نے پڑھا کے آپ دی اکھاں جو آنسو جاری، اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ جنہ دے پہلے بازو کٹ گئے جس میں انور دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ بھی جام شہادت نوش ما گئے، اور ارشاد فرمایا کہ علمن بید سیف من سیوف اللہ اللذی صلح اللہ علی الکفار۔ ہن میں اللہ دا محبوب نبی علیہ السلام اتھو اپنے ممبر شریف تو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ننگی تلواراں دی چو اس تلوار دے حد دے وچ آ چکا ہے جس نو اللہ پاک نے کفار و مشرکین دے خلاف میان چو کڑ چھوڑے، حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ۔ دیکھ لو دمشق دا فاصلہ اور مدینہ طیبہ دا فاصلہ بھی ملاحظہ فرما رہا ہوں، اور جو کچھ اس میدان دے چھوڑے محبوب کریم علیہ السلام آپ مدینہ طیبہ دے جلوہ گر ہو کے سارا کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک ایک واقعہ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلامانو بیان فرما دے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں اس میدان دے وچ کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ دے معاملات تو فارغ ہو کے فوری طور تے قاصد جڑائی مدینہ طیبہ دی طرف دوڑایا۔ چند دنہ بعد جس لئے وہ قاصد تمام احوال اور واقعات دی خبر لے کے مدینہ طیبہ دی چاہیا تھا۔ بخاری شریف دے وچ اس سے حدیث پاک دے آخری مضمون ہے کہ مدینہ طیبہ دے جتنے بھی محبوب کریم علیہ السلام دے غلام موجود ہیں وہ سب مسجد شریف وچ اس قاصد دے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس دے ڈساون تو پہلے ہی جنگ دے اور راستے دے وچ ونجن دے جتنے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی آیاں وہ سارے دے سارے بیان کرنے شروع کر دیتے۔ وہ قاصد بڑا حیران ہو گیا، اور اس نے اہل مدینہ سے صحابہ کرام نو فرمایا کہ کیا سارے امیر حضرت خالد بن ولید
مخزومی رضی اللہ عنہ نے میرے کو پہلے بھی کوئی قاصد تواڈی طرف بھیجا ہے جس نے اتنے تفصیلی معاملات سارے دے سارے تانوں آ کے بیان فرما چھوڑن. انہاں آکھیا جی نہیں قاصد تسیں پہلے آئے ہو لیکن جو کچھ بھی ہوندا رہے ساڈے محبوب علیہ السلام ممبر شریف تے جلوہ گر ہو کے ایک ایک واقعے دی سانو خبر عطا فرمائندے رہے. ہن قاصد تا آیا نا جی کئی دنوں بعد اس نے تو دمشق دے اس علاقے موتا بلکان چو چلنا اور وط مدینہ طیبہ آ پہنچنا آئی سفر کر کے. لیکن جویں ہی محبوب کریم علیہ السلام نے نہ شہداء دی شہادت دی خبر عطا فرمائی آئی. ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ 99 کتاب الجنائز دے وچ حدیث صحیح ہے کہ جلس فی المسجد حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ چونکہ محبوب کریم علیہ السلام دے چچا زاد بھائی ان پہ انہاں دے ابا جان وصال فرما چکے. حضرت عقیل تو او اجے تک چونکہ مشربہ اسلام نہیں ہوئے او بعد وچ رمضان المبارک اس سے سن 8 ہجری فتح مکہ دے موقع دوتے غزوہ موتا تو فوراً بعد چند مہینے چ مکہ مکرمہ فتح ہو رہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ دے اس وقت ولی اکبر ہیں تو انہاں دے بھائی حضور مولا کائنات لیکن وہ تو خود محبوب کریم علیہ السلام دی زیر تربیت ہستی ہیں. تو چونکہ محبوب کریم علیہ السلام انا اولا بالمؤمنین من انفسہم محبوب کریم علیہ السلام سارے اولیاء اکابر تو بھی بڑے ولی ہیں اپنے ہر امتی دے. لہذا جلس فی المسجد محبوب کریم علیہ السلام مجلس تعزیت مسجد شریف قائم فرمائی ویورف فی وجہ الحزن. اور حضرت جعفر طیار اور دیگر شہداء دے جدائی اور فراق دے باعث محبوب کریم علیہ السلام دے چہرے انور دوتے حزن اور غم دے آثار ان پہ. دعاواں دا سلسلہ جاری ہو گیا بلکہ امام واقدی محمد بن عمر واقدی جو کہ 204 ہجری وصال کر رہے ہیں انہاں دی تا روایات وچ یہ چیز ہے کہ محبوب علیہ السلام جس شہید دی شہادت دی خبر عطا فرمائیں دیان نالی نظر آل ممبر محبوب علیہ السلام ممبر شریف تو اتر دیان چونکہ غائبانہ جنازہ نہیں بن دی. محبوب علیہ السلام تا سارا میدان موتا اپنی نگاہ منال دیکھ رہے ہیں. لہذا نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھیں دیان چاہ صلی اللہ علیہ ہر شہید دا محبوب نے جنازہ پڑھا کے ہاں جی ثم دعا ود باقاعدہ جنازے تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا لہو انہاں دا نام گھن کے انہاں دے حق دے وچ دعا فرمائیں دیان چاہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد. مسجد شریف دی محبوب کریم علیہ السلام نے مجلس تعزیت قائم فرمائی. کچھ دیر آپ تشریف فرما رہے دعاواں فرمائیاں. اس تو بعد آپ حضرت جعفر طیار دے گھر ہی تشریف لے کے گئے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دی زوجہ محترمہ محبوب کریم علیہ السلام اور حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی بھابی جان محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام گھر ہی تشریف لے کے گئے اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فروخ کتن فروخ آگ دن عربی زبان دے چڑیا دے چھوٹے چوزے نو کیونکہ سیدنا جعفر دے بچے چھوٹے چھوٹے عمر دے وچن حضرت عبداللہ بن جعفر انہاں دی ہمشیرہ گان. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے چوزے پیارے پیارے بچے کتن انہوں نے لے کے آؤ. حضرت سیدہ اسماء فرمائیں چونکہ بچے کھیل کود دے وچن پہ اور انہاں دا کپڑے بھی زیادہ صاف کوئی نہ اس وقت. اور محبوب کریم علیہ السلام اچانک ساڑھے گھر ہی تشریف لائے. حضرت جعفر جہاد دوتے گئے تو فرمایا وقت میں مناسب نہیں سمجھا کہ جیڑی حالت بچیوں میں فوراً محبوب دی بارگاہ کیونکہ پتہ ہی کہ محبوب کریم علیہ السلام بچیاں دوتے کتنی کرو نوازی فرمائے دین کتنی مہربانی فرمائے دین. آپ نے تو فوراً انہوں سینے نال بلامنا ہے گود مبارک چی بٹھامنا ہے. اور محبوب کریم علیہ السلام جیسی نفیس بارگاہ اور طیب و طاہر ہستی لہذا آپ فرما دین میں جلدی جلدی اپنے بچیاں دے کپڑے تبدیل کیتے انہوں دے چہرے دھوتے ہاتھ وغیرہ انہوں دے دھوتے صاف ستھرا کر کے بچیاں نو تیار کر کے محبوب علیہ السلام جو باہر سے یعنی تشریف فرمان بچیاں دے انتظار چن میں اندرو تیار کر کے بچے پیش کیتے. بس جویں ہی بچے سامنے آئے آپ فرمائیں دیاں کہ محبوب علیہ السلام دی اکھا مبارک چو فوراً آنسو قطار دی صورت جاری ہو گئے اور محبوب علیہ السلام نے تو رومنا شروع کر دیتا. اور بچیاں نو اس طریقے محبوب علیہ السلام نے اپنے سینے اقدس نال بار بار انہاں دا بوسا لے رہن انہاں دے سراں دا بوسا لے رہن کرم نوازی فرما رہن. آپ فرمائیں دیاں کہ میں فوراً سمجھ گئی کہ یقیناً حضرت جعفر دے متعلق محبوب علیہ السلام کو کوئی ایسی خبر آ گئی ہے. میں عرض کی تھی حضور جعفر نو کیا ہویا میرے شوہر نامدار دا معاملہ کیا ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو سیبا اسماء حضرت جعفر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے درجہ شہادت اتے فائز ہو گئے. اس بعد فرمایا جو ساڑی ایک حالت ہونی ہے اتنی بڑی عظیم کریم ہستی دی جدائی دا ایک صدمہ معاملات
فرمایا اساں وقت اس غم دی حالت وچ مبتلا ہو گئے اور ہر طرف ساری توجہ ہٹ گئی تو محبوب کریم علیہ السلام دی وقت حدیث پاک ابو داؤد شریف سنن نسائی دے وچ مسند احمد دے وچ صحیح سند نال موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دے نال ہی چند ایک ہستیاں بھی نال آ گئیاں. محبوب کریم علیہ السلام نے سپیشل انہوں نے فرمایا کہ اسنعوا لآل جعفر طعاما، اس طرح کرو کہ انہم قد آتاہم امر یشغلہم. آج دیکھ رہے ہو کہ میرے چچا زاد بھائی دے گھر دے وچ کیا صدمے دی. حضرت جعفر شہید ہو گئے، انہاں دے بچے یتیم ہو گئے، اور حضرت اسماء انہاں دی غم دی حالت تسا دیکھ رہے ہو، مغلوب الحال ہو چکی ہیں. لہٰذا وہ کیویں آج اپنے چھوٹے بچیاں نو سنبھال سن، کس طریقے انہاں دے کھاون پیمن دا انتظام کر سن، وہ اپنے واسطے کیویں کھانا بنائے سن. لہٰذا اسنعوا لآل جعفر طعاما، جتنے بھی تساں اہل مدینہ حضرت جعفر تیار دے ہمسائیگی دے وچ رہن والے صحابہ کرام ہو، اپنے اپنے گھراں وچوں کھانا تیار کر کے آل جعفر واسطے حضرت جعفر دے گھر والیاں واسطے بھیجو. انہم آتاہم امر، انہاں دے اُتے ایسا امر نازل ہو گیا یشغلہم جڑا انہاں نو مشغول کیتی رکھے وہ اج کھانا نہ بنا سکسن. اس واسطے ایسا مسلماناں دا طریقہ ہے کہ جتھے بھی فوتیدگی ہوئے، جتنے ہمسائیگی دے مسلمان ہوندے رشتہ داری ہوئے نہ ہوئے، لیکن اللہ پاک دے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دا سانو حکم ہے کہ جس گھر دے وچ بھی امر ربی نازل ہو ونجے، موت فوت دا معاملہ ہو ونجے، تو باقی ہمسائیگی والے مسلمان انہاں تو بے تعلق نہ رہن. یہ نہیں کہ اپنے اپنے معاملات دے وچ اور کاروبار انہاں چ نہیں، فوری طور تے تعزیت واسطے بھی آمن، انہاں نو تسلی دے کلمات، میت دے کفن دفن دے معاملات نو سنبھالن، اور اودے نال خصوصی طور تے اپنے گھراں دے وچوں کھانے دا اہتمام کرن اور انہاں دے گھراں دے وچ کھانا پہنچاون. اگر خود اہل میت دے کول بھی اتنے وسائل موجود ہیں، افراد موجود ہیں، ملازمین موجود ہیں کہ خود بھی اگر وہ اپنے مہمانہ واسطے کھانا پکا سکن، انہاں واسطے بھی جائز ہے. شریعت مبارکہ نے انہاں نو بھی منع نہیں فرمایا، لیکن ایک اسلامی تہذیب یہ ہے کہ وہ گھر والے کھانا نہیں پکیندے بلکہ ہمسائیگی دے مسلمان جڑن اس دکھ دی گھڑی دے وچ انہاں دا ساتھ دیندن. میں گزارش یہ کرساں کہ حضرت سیدنا جعفر تیار رضی اللہ عنہ بنی ہاشم دی ممتاز ہستی ہیں. محبوب کریم علیہ السلام دے اس چچا زاد بھائی دی شہادت تو بعد 4 مہینے 10 دن آپ دی زوج محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے عدت گزاری، اور اس تو بعد آپ دیکھتے ہو کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسماعی صاحبہ نو خطبہ کیتا، پیغام نکاح بھیجا، اور انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام نال مشورہ فرما کے باقاعدہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوہ نے محبوب دے ہی مشورے دے نال، حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے ہی مشورے دے نال اس خطبہ نکاح نو یعنی پیغام نکاح نو قبول فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال حضرت اسماء دا نکاح خود محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے پڑھایا. اس طرح حضرت جعفر تیار دے بچیاں نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شفیق ہستی میسر ہو گئیاں. حضرت جعفر تو بعد کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طریقے باقی غرباء، مساکین، یتیمہ، کتنے سارے حضرات ہیں جنہاں دی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائیے، اور حضرت ابو بکر صدیق یتیمہ مسکینہ دے خیال وچ معروف ہستی ہیں. اب قرآن پاک اس معاملے دے وچ نازل ہوئے واضح طور تے سورۃ اللیل دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی لا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ. یہ کیوں آیت اتری ہے کہ جس نے حضرت ام المومنین دے متعلق منافقین نے جھوٹی افواہ پھیلائی، تہمت لائی، واقع افق شعبان سن 5 ہجری، تو حضرت ابو بکر صدیق دی بیوہ خالہ آئی اور یتیم خالہ زاد بھائی آئی حضرت مستہ رضی اللہ عنہ، مستہ بن اساسہ، اپنی خالہ دے جملہ اخراجات، انہوں دے گھر، رہائش، کھاون پیمن، لباس، علاج معالجہ، جملہ ضروریات، اور اپنے خالہ زاد بھائی دی جملہ کفالت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائیں دیان. اور بعد جس وقت حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ دوتے منافقہ تہمت لائی، چونکہ محبوب دے حرم محترم اور محبوب دی عزت و غیرت دا معاملہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق اپنی ذات دے حوالے نال کوئی اس طرح دا اقدام نہ کر دے، لیکن جسے لے ڈٹھا کہ میرا سگا خالہ زاد بھائی ہوئے اور میں ہی دی کفالت کردہ ہوں اور وقت محبوب دی عزت و غیرت دا بھی اس نے کوئی خیال نہیں، اور اس نے ایک جملہ اچھال چھوڑا ہے، تو وقت آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ دی قسم میں آئی تو بعد مستہ بن اساسہ دی کوئی خبر گیری نہ کرساں، ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہ دے ساں، سبب صرف محبوب نال محبت ہے.
کہ ٹھیک ہے وہ میری بیٹی ہیں لیکن ہونوں میری بیٹی بعد چن، پہلے وہ محبوب دی عزت اور محبوب دا حرم محترم اور رشتہ داروں کے اس طرح دی گل وت اللہ پاک نے جس لے ایک مہینہ بعد شوال المکرم سن 5 ہجری سورہ النور نازل فرمائی، جد وچ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقدس 10 آیات بینات نازل فرمائیاں، اور کائنات دی سب تو طیبہ اور طاہرہ ترین ہستی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن نے قرار دیتا۔ اس وقت جڑے جھوٹی تہمت لاون کہ پاک دامن مسلمان مرد اتے، پاک دامنہ عورت اتے، اس دے احکام بھی سورہ النور دے آغازی نازل ہو گئے۔ نال ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واسطے بھی اللہ نے انہاں دی شان چی مقام نازل فرمایا، لا یات علی، فرمایا تواڈے وچوں جڑیاں ہستیاں اولو الفضل فضیلت والیاں اللہ دی بارگاہ وسعت اور کثیر مال و دولت والیاں ہستیاں اللہ تعالی دی طرفوں۔ اتوں دیکھو اولو الفضل دا لفظ آج کل لوگ بڑیاں گلاں کر دیں، یہ اللہ پاک دا کلام مجید ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، اولو الفضل دا لفظ اللہ پاک نے نازل فرمائے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان مقدس دے وچ۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ او فضیلت والی ہستی حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ صحت والی ہستی یعنی کشادگی والی کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت دے نال آپ نواز ہے، تو فرمایا جنہاں نو اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی، اتنا مال و دولت رزق حلال عطا فرمایا، وہ لا یا تلی اس چیز دی قسم نہ اٹھاویں کہ آئی تو بعد غرباء و مساق نہیں۔ فرمایا پیارے ابو بکر تواڈا مقام اتنا عظمت والا ہے کہ ٹھیک ہے اس بندے کو خطا ہو گئی ہے لیکن تساں قسم دا کفارہ دیو، اور جی میں پہلے اس بندے دی مالی طور تے معاملت کر دیو ہن بھی اس بندے دی معاملت جاری فرماؤ اور اسی طریقے انہاں دے تے شفقت فرماؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یا حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ آپ شہید فی سبیل اللہ پہ، اور قرآن فرماندا ہے کہ جڑا اللہ تعالیٰ دے راستے دی قتل ہو ونجے لا تقولوا اس نو مردہ نہیں آکھنا، نال اگو مبارک الفاظ ان قرآن پاک دے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو باوجود ہے کہ انہوں نے زندہ فرمایا جا رہے لیکن انہوں نے قتل نو تو تسلیم کیتا جا رہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے باقاعدہ انہوں دی وراثت دے احکام بھی جاری فرما چھوڑے۔ انہوں دی بیوہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 4 مہینے 10 دن عدت گزارن تو بعد انہوں دا نکاح بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروا چھوڑا، اور انہاں حضرت اسماء اور حضرت ابو بکر صدیق دے صاحبزادے انہاں حضرت اسماء چوں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ شریعت مبارکہ اللہ تعالیٰ دے راستے دے وچ میدان جہاد دے وچ جڑی ہستیاں جامع شہادت نوش فرمائے دین، اللہ پاک بھی انہوں نے من یقتل فی سبیل اللہ قتل دا لفظ استعمال فرما رہے۔ محبوب کریم علیہ السلام بھی اس دنیا تو چلے ونجن دے احکام جاری فرمائے دین۔ شہید اگر مال و دولت دا مالک ہے ادا ترکہ تقسیم کرن دا شریعت مبارکہ حکم ہے۔ اگر وہ شادی شدہ اور میرڈ ہے، اگر چاہوے تا اس دی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے اگا نکاح کر سکتی ہے۔ بالکل عملی طور تے ایسا ہویا ہے۔ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دے زوجہ محترمہ دی مثال تھوڑی خدمت پیش کی تھی ہے۔ ہن کسے دے ذہن ہی چاہوے کہ جناب ٹھیک ہے چونکہ اللہ پاک نے منع فرما چھوڑا لہٰذا وہ قتل تا ہو گیا، اللہ پاک دے راستے شہید جڑا ہے او دی وراثت بھی تا اللہ اور دے محبوب نے تقسیم کرن دا حکم دے دیتا ہے، وت اس دی بیوہ نو بھی تا 4 مہینے ڈاڑے ہڑے عدت گزار کے اگاں اگر چاہوے تا حکام شرعی دے مطابق نکاح کرن دی اجازت بھی عطا کر چھوڑیے، تاں دی بیوی دے اگا نکاح دی اجازت ہے، عدت تاں تے فرض ہوئیے 4 مہینے 10 دن، ترکہ اور وراثت تاں تقسیم ہوئیے۔ یہ اللہ پاک نے شہید دا اس دنیا تو چلے وڑنا بالکل واضح فرما چھوڑا ہے۔ تو جس وقت انہوں دا جنازہ بھی پڑھایا گیا، انہوں دی قبر مبارک کے اے جی شہید فی سبیل اللہ دی قبر ہے، اتے قومی پرچم بھی لا دیتا ویندا ہے۔ اج بھی یہ طریقہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے بھی کئی شہداء جڑے علم بردار ہویا کر جان، انہوں دے جھنڈے انہوں دی قبر شریف دوتے محبوب علیہ السلام قائم کرن دا حکم اج بھی پاکستان وچ یہ طریقہ ہے۔ جتنے بھی سارے شہداء انہوں دی قبر شریف دے سرانے قومی پرچم سارے پیارے وطن پاکستان دا پرچم ہمیشہ واسطے لہرا رہا ہوندا ہے قبرستانہ دے وچ۔ تو گزارش ہے یہ ساری چیزاں تاں ہوئیاں یہ انہوں دا اس دنیا تو چلے ونجن نو قبول کر لیا گیا، لہذا کئی مسلمان دے ذہن چاہے کہ چونکہ سارے حقائق ہیں
شریعت انہاں دا اس دنیا تو ورنا قبول کر لئیے. اڈو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقولو کہ جڑا اللہ دے راستے قتل انہوں مردہ نہ کھو. لہذا ٹھیک ہے زبان نال تا نسے آدھے لیکن دل دے تا آندہ ہے نا جی کہ وہ شہید کر دیتے گئے قتل ہو گئے. دیکھو اللہ پاک نے فرمایا کہ جی میں زبان دے نال شہید نو مردہ نہیں آکھنا انہیں ذہن چی نہیں سمجھنا کہ وہ مردہ ان پہ. سنچہ اللہ پاک نے دوسرے مقام دوتے آیت بینہ نازل فرمائی. فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. لا تحسبن ہرگز کدے گمان ہی نہ کرائے توڑے خیال چی نہیں آمنا چاہیے. فعل نہیں موقت بنونے تاکہ سکیلا. ہرگز فرمایا کدے خیال ہی نہ کرائے کہ جڑے لوگ اللہ دے راستے قتل کر دیتے گئے وہ مردہ ہیں. نہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون. اور رب تعالیٰ دی بارگاہ چو مسلسل انہوں نے رزق بھی عطا فرمایا ویندہ ہے. ان قرآن نے لا تقولو بھی فرمایا کہ جڑے اللہ دے راستے دے قتل کر دیتے گئے انہوں نے مردہ اکھائے بھی نہیں زبان نال. دوسرے مقام تے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جڑے اللہ دے راستے قتل کر دیتے گئے انہوں نے مردہ گمان ہی نہ کرائے. توڑے وہم و گمان اور خیال توڑی سوچ ہی کدے اس پاسے نہیں منی چاہی دی کہ وہ مردہ نہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ان پہ. میرے دوستو شہداء دی شہادت مقدسہ تو بعد اللہ دے راستے دی قتل ہو ونجن تو بعد نماز جنازہ بھی پڑھایا گیا. قبر مبارک بھی انہوں دی تیار ہوئی. تدفین بھی انہوں دے جسم مقدس دی کر دیتی گئی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہ انہوں نے مردہ آکھنا ہے نہ انہوں نے مردہ خیال کرنا ہے. دونے مقام تے فرمایا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. جیڑا بندہ شہید فی سبیل اللہ دی شہادت تو بعد ہاں جی زندگی نو نہ مننے نا وہ کدے بھی مومن اور مسلمان نہیں رہ سکتا. کیونکہ قرآن پاک دی نصوص قطعیہ موجود ہیں. شہید دا قتل منن تو بعد اس نو ہمیشہ زندہ مننا اے ضروریات دین شامل ہے پیا. جڑا بندہ اس چیز دا انکار کرے وہ مومن اور مسلمان نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے جی. ہن اے شہیداں دے قتل ہو ونجن تو بعد بھی زندگی دے متعلق نص موجود ہے. نص دی تعریف یہ ہوندی ہے ما سیکل کلام اجل ہی کہ کلام کرن والا جڑے مقصد نو ذہن چ رکھ کے کلام چلاوے اور دے کلام اور الفاظ این اس مقصد دے مطابق آویں تو اس نو آکھا ویندا ہے کہ اس معاملے چ نص سے. شہیداں دی قتل ہو ونجن دے باوجود بھی زندگی بعد دے وچ وہ عبارت النص تو ثابت ہو رہی ہے. اور دلالت النص وچ کیا ہوندا ہے کہ ہمیشہ ادنا تو اعلیٰ دی طرف استدلال ہویا کردا ہے. لہذا نتیجہ یہ ہے کہ اگر شہید زندہ ہے تو جیڑی ہستیاں دا درجہ شہید تو بھی بلند ہے وہ بدرجہ اولا زندہ ان وصال تو بعد. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو انہوں ایک کرم فرمایا جا رہے اللہ پاک دی طرفوں. میرے دوستو اس واسطے چونکہ جڑے حضرات فاضل ان پہ کتاب و سنت دا علم رکھ دن باقاعدہ انہوں نے اصول دیاں کتاباں پڑھی ہوئی ہیں. اصول شاشی پڑھی ہوئی ہے درس نظامی دے نصاب یا نور الانوار پڑھی ہوئی ہے یا انہوں نے الحسامی پڑھی ہوئی ہے یا توضیح تلوی یا دیگر خارجہ نصاب کتاباں. تو انہوں نے بالکل واضح ہے کہ جتنے مسائل بطور نص آندن کتاب و سنت دے وچ عبارت النص تو بھی احکام ثابت ہوندن. دلالت النص دے ذریعے بھی احکام ثابت ہوندن. اقتداء النص دے نال بھی احکام ثابت ہوندن. اشارت النص دے نال بھی احکام تا عبارت دے ذریعے دلالت دے ذریعے اقتداء دے ذریعے اشارت دے ذریعے. اور دلالت النص دے چوں ہمیشہ ادنا تو اعلیٰ دی طرف استدلال ہوا کرتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ شہداء دی زندگی قتل ونجن تو بعد اے عبارت النص تو ثابت ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام شہداء کرام تو کروڑ ہا درجہ زیادہ عظمت اور فضیلت والی بارگاہن. لہذا انبیاء دا وصال اقدس تو بعد اپنی مبارک قبر انور دوچ اور عالم برزخ دے زندہ ہونا وہ دلالت النص تو ثابت ہو رہے ہیں. اور احکام اور مسائل جویں عبارت النص تو ثابت ہوندے ہیں انہیں ہی دلالت النص تو ثابت ہوندے ہیں. لہٰذا جس لئے دلالت قرآنی اس چیز تے موجود ہے تو نتیجہ نکلا کہ اللہ پاک دا پیارا قرآن فرما رہے ہیں دلالت دے ذریعے دنال کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دا وصال ہو چکا ہے اور او انبیاء کرام جنہاں دا وصال قرب قیامت چوسی جویں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی علیہ السلام قرآن فرماندا ہے اپنے وصال اقدس تو بعد باقاعدہ طور تے حقیقی زندگی دنال زندہ اور جلوہ گر ہویا کرتے ہیں.
چنانچہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے اپنے ارشاد گرامی دے ذریعے اس مسئلے نو بالکل واضح فرمایا۔ امام المحدثین امام ابو بکر احمد بن حسین محدث بیہقی جڑے 458 ہجری وصال فرما رہے ہیں، آپ دی پوری کتاب اس موضوع تے کتاب و حیات الانبیاء، اس دے وچ صحیح سند دے نال اس حدیث دی آپ تخریج فرما رہے ہیں۔ اس وقت جڑے عالم عرب دے سب تو وڈے ممتاز محدث گزرن علامہ ناصر الدین البانی چند سال پہلے وفات پا گئے۔ مصر دے وچ بھی وہ پڑھاندے رہن، مکہ مکرمہ جامعہ ام القرآ دے وچ بھی وہ شعبہ حدیث دے ہیڈ اور انچارج رہن، مدینہ یونیورسٹی دے وچ بھی شعبہ حدیث دے استاد رہن۔ 11 جلداں دے چناں دی ایک کتاب میرے کول موجود ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، ضعیف النسائی، صحیح مشکات، متعدد انہاں دیاں کتاباں میں فقیر دے کول موجود ہیں۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ دے وچ وہ بھی تمام اس حدیث دیاں اسناد پیش کر کے یہ فیصلہ جاری کر رہے ہیں کہ اس حدیث پاک بالکل صحیح حدیث پاک ہے اور برحق ساڑھے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی بالکل موجود ہے کہ حضرت سیدنا انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں، ساڑھے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہ السلام وصال اقدس تو بعد اپنی مبارک مزارات اور مبارک قبراں دے زندہ ہویا کردن، یصلون نمازاں بھی ادا فرمیندن۔ جس طرح ساڑھے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے انبیاء کرام سے متعلق اپنی زبان اقدس نال ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام دا وصال اقدس فرماونا بالکل برحق ہے، لیکن جویں ہی انہاں دے اتے درود و سلام دے نذرانے پیش کر کے غسل و کفن تو بعد قبر انور وچ انہاں دے مبارک جسماں نو جلوہ گر فرمایا ویندا ہے، اور جویں ہی قبر شریف انہاں دے اتے بند کیتی ویندی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کرام علیہ السلام دوبارہ حقیقی جسمانی حیات طیبہ دے نال اپنے مزار مقدس زندہ ہو دن، یصلون اور نمازاں ادا فرمائے دن۔ جویں فرمان موجود ہے عملی طور تے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اساں خود اپنی مبارک اکھاں دے نال ڈٹھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر شریف دی زندہ بھی ہیں اور باقاعدہ حالت قیام دے وچ نماز بھی ادا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف دی دوسری جلد صفحہ 267 کتاب الانبیاء باب و ذکر موسیٰ بن عمران علیہ السلام حضرت سیدنا انس تو ہی مروی حدیث صحیح ہے، اور آپ دیکھ سو تھے مسلم شریف دی دوسری جلد کہ 3 صحیح سنداں دے نال امام مسلم علیہ رحمت نے حدیث مبارکہ پیش فرمائی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرما دیں، لیلتن اسریا بی، جس رات سانو سیر کروائی گئی ہے، شب معراج، مررتو بے قبر موسیٰ، سارا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر منور تو ہویا، رأیتہو قائما یصلی فی قبرہ عند الکثیب الاحمر، فرمایا بیت المقدس تو اتنے فاصلے دوتے سرخ رنگ دی ریت دا ایک ٹیلا اور ٹبا ہے، اور اس دے دامن دے حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام دی قبر مبارک ہے، رأیتہو اساں خود رٹھے قائما یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر منور دے حالت قیام دے وچن اور باقاعدہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وصال اقدس کڈن ہویا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے درمیان اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان 2000 سال دا فاصلہ ہے۔ عموماً چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر مبارک اکٹھے آندہ ہے، لہذا کئی حضرات سمجھدن کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہکے دور مبارک دیچن، یا یکے بعد دیگرن کے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فوراً بعد ہی عیسیٰ علیہ السلام۔ ہرگز ایسا نہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان کتاباں دے مطابق 2000 سال دا فاصلہ موجود ہے۔ قرآن پاک دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی موجود ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقینی طور تے اساں موسیٰ علیہ السلام نو الکتاب یعنی تورات مقدس عطا فرمائی۔ اگے فرمایا وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام دے وصال اقدس تو بعد بنی اسرائیل دے وچ اسا مسلسل رسولہ نظام بھیجیں دے رہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد مسلسل رسولہ نظام بھیجن تو بعد وقت اسا بنی اسرائیل سب تو آخر تے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو روشن نشانیاں دے کے بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان کفینا من بعدہ بالرسل، مسلسل کتنے رسولہ نظام آئین۔ آپ اس آیت دی تفسیر پڑھو، کتنے آئمہ دین دی تحقیق ہے اور علماء بنی اسرائیل دی بھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان کم از کم 600 انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لے کے آئے 600 رسولان اعظام اور انبیاء کرام علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان اس وقت کتاباں چے چیز واضح طور تے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان 2000 سال دا فاصلہ ہے ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت مقدسہ 22 اپریل 12 ربیع الاول شریف سوموار دی صبح سن 570 عیسوی اور سن عیسوی دا آغاز ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس نے فلسطین دے علاقے بیت اللحم بیت المقدس تو ذرا فاصلے دوتے حضرت سیدہ مریم عذراء سلام اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے حکم دوتے تشریف لے گئیاں اتے کھجور دے ایک درخت دے تھلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت مقدسہ ہوئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت مقدسہ تو اس سنے عیسوی دا آغاز ہے بعد چاپ دنال محبت کرن والیاں نے تقویم جڑی ہے وہ ترتیب دیتی ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت مبارکہ اور ساڑھے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی ولادت مبارکہ دی 570 سال دا فاصلہ ہے اور ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام نے 40 سال عمر مبارک مکمل ہومن تے اعلان نبوت فرمائے 610 سن عیسوی ٹھیک ہے جی اور ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا معراج کڈانے اعلان نبوت دے 12ویں سال ہجرت تو 1 سال پہلے 27 رجب نو مشہور ترین روایات دے مطابق لہذا 610 سن عیسوی دے وچ اعلان نبوت اور 12ویں سال محبوب کریم علیہ السلام دا معراج مبارک تو 622 سن عیسوی بندا ہے یا 621 سن عیسوی جس نے ساڑھے محبوب علیہ السلام معراج شریف دا سفر فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت اور محبوب علیہ السلام دے معراج شریف 621 سال ان پہ یا 622 سال اور عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت اور موسیٰ علیہ السلام دے وصال اقدسی 2000 سال ان پہ لہذا موسیٰ علیہ السلام دے وصال اور محبوب علیہ السلام دی معراج شریف انسانی تحقیق اور اندازے دے مطابق 2621 سال ان تو معراج شریف تو جیڑی ہستی 2621 سال پہلے وصال فرما چکے ہیں محبوب علیہ السلام فرمائے دن مررتو بے قبر موسیٰ رأیتہو قائما یصلی فی قبرہی عند القصیب الاحمر وہ 2621 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وصال ہے لیکن وہ 2621 سالہ بعد بھی اپنی قبر انور دوچ بالکل زندن جسمانی طور تے حالت قیام دوچن یصلی نماز بھی ادا فرما رہے ہیں میرے دوستو سارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری ذات بابرکات اس سے واسطے آپ دیکھ سو کہ حضرت ام المومنین حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی حدیث صحیح کتنی کتاباں وچ موجود ہے مسند احمد ہوئے مشکات شریف ہوئے دلائل النبوت امام بیہقی ہوئے ہاں جی بڑی بڑی عظیم کتابیں صحیح اسناد دے نال کہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمائیں فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس لئے سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس ہو گیا فرمایا چونکہ آپ دا وصال اقدس بھی میری گود مبارک دی چوئے میرے حجرہ مقدسہ دی چوئے اور محبوب علیہ السلام دا فرمان آئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام دے متعلق اصول ہے جیڑی جگہ دوتے انہاں دا وصال ہوئے این اس جگہ دوتے انہاں دا مزار مقدس اور قبر منور تیار ہوں دیئے لہذا میرے حجرہ مبارکہ دوچ محبوب علیہ السلام دی تدفین مقدس ہوئی فرمایا وقت میں بیٹھ کے شرعی مسئلے دوتے غور کیتا کہ میں جو محبوب کریم علیہ السلام دے روضہ انور دے جڑا کہ میرا ہی حجرہ مقدس ہے اور میری ہور کوئی رہائش گاہ بھی نہیں میں اتھائیں ہی رمنا ہے تو میرے واسطے کیا احکام حسن تو فرمایا کل تو انما ہوا زوجی کہ محبوب کریم علیہ السلام جتے میرے آقا و مولا تے میرے زوج مکرم اور میرے شوہر نامدار بھی تاہین علیہ السلام اور شوہر دے کولو کوئی پردہ نہیں ہویا کرتا لہذا میں جس طریقے اپنے گھر دے وچ روٹین دے کپڑیاں دے وچ رہائش پذیر ہم میں روضہ مقدسہ دے وچ بھی اس سے طریقے وینیاں رات نو میں اتھے قبر انور دے نال تھوڑی دیر آرام بھی کر گندیاں باقی میں اپنے سارے کامکار معاملات فرمایا فلما دوفنا ابی وقت 2.25 سال اور کچھ دنہ بعد میرے ابا جان حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وصال اقدس ہو گیا آپ دی تدفین مقدسہ بھی میرے حجرہ مبارکہ دوچ ہوئی روضہ مبارکہ دوچ وقت میں مسئلے تے غور کیتا فقلتو انما ہوا زوجی و ابی میں کہا ہی ہستی تو میرے آقا کریم علیہ السلام میرے شوہر نامدار ان علیہ السلام دوسری ہستی میرے ابا جان ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ شوہر کو پردہ ہویا کرتا ہے نہ والد گرامی کو پردہ ہویا کرتا ہے لہذا میں اپنے معاملات اس طریقے چلیں دی رہی ہیں فرمایا فلما دوفنا عمر وقت مزید 10 سال گزرے
تو یکم محرم سن 24 ہجری جس نے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی شہادت ہوئی اور نماز جنازہ تو بعد آپ دی تدفین بھی میرے ہی حجرہ مقدسہ وچ محبوب کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال آپ دے قدمہ دی طرف جس نے آپ دی تدفین ہوئی وقت میں بیٹھ کے شریعت مبارکہ دے حکم تے غور کیتا تو آپ مجتہدہ مطلقہ ہستی ہیں. آپ دا مقام اجتہاد مطلق علمی طور تے حضرت ام المومنین فرمیندین وقت میں شرعی طور تے غور کر کے اس نتیجے دوتے پہنچی ایک ہستی تو میرے آقا کریم علیہ السلام میرے شوہر مکرم علیہ السلام، دوسری ہستی میرے ابا جان. انہاں دو ہستیاں کول تا پردہ نہیں، لیکن حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ تو میرے واسطے اجنبی ان پہ انہاں کول تا میں پردے دا حکم ہے، لہذا میں وقت روضہ منورہ دوی ضرور ویندی ہم، لیکن وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ سِيَابِي حَيَاءً مِّنْ عُمَرَا. وقت میں باقاعدہ پردہ کر دیا، اپنی چادر اپنا لباس مکمل طور تے سنبھال کے، ہاں جی جو ایک شرعی پردہ ہویا کردہ ہے میں محبوب کریم علیہ السلام دے روضہ مبارکہ دے وقت تشریف لے ویندی ہم، حاضری داب دی بارگاہ شرف حاصل کر دی ہم، لیکن انا مشدودۃ علیہ ثیابی میں اپنے لباس نو مکمل طور تے درست کر کے با پردہ کر کے، کس وجہ تو حیاء من عمرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے حیا دی وجہ تو. اگر انہاں ہستیاں دا حیات برزخی دے متعلق کوئی اعتقاد ہی نہ ہویا تو محبوب دے وصال اقدس تو بعد اس چیز سے غور کیوں کرے نا؟ کیوں فرماؤں انما ہوا زوجی، آپ میرے شوہر نامدارن، شوہر دے کوئی پردہ نہیں ہویا کردا. وہ ہستیاں تو وصال اقدس فرما گئی ہیں، عالم برزخ عالم قبر ہی جلوہ گر ہو چکی ہیں. اگر انہوں نے کوئی حیات طیبہ اتے حاصل نہیں، کسے قسم دا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے پیا، وہ آمن والیاں نو دیکھ کوئی نہیں رہے، ہاں جی انہاں دی نگاہ انہاں ہستیاں دوتے این قبر دے وچو عالم دنیا چنہ تے واقع نہیں ہو رہی، تو پردے دے احکام دی ضرورت کیا ہے؟ اور کوئی عام ہستی ہے، مجتہدہ مطلقہ ہستی ہے حضرت المومنین رضی اللہ عنہ. اور آپ فرما دیں کہ سب ہستیاں وصال اقدس بعد زندہ ہیں، عالم قبر عالم برزخ دی جلوہ گر ہیں، اور انہاں دا رابطہ بھی عالم دنیا دے نال موجود ہے. اسا جس وقت بھی انہاں دی قبر شریف دے حاضری ڈاؤں انہاں دے مشاہدے دے بھی ہوندا ہے، علم دے وچ بھی ہوندا ہے. لہذا جس طریقے زندگی دے وچ حضرت عمر تو پردہ فرما دیاں، آپ دی شہادت تو بعد بھی اسی طریقے انہاں دے کول پردہ فرما رہی ہیں. محترم حضرات، ساڑھے جی جی گزارش یہ ہے کہ اگر تا وہ قبر ہے اپنے ہی والد صاحب دی، اپنے شوہر دی، وہ اللہ تعالیٰ دے ایسے مقبول محبوب ہستین پہ کسے قسم دا کوئی فتنے دا احتمال نہیں، تا اپنے بھائی دی قبر ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ دا ولی ہوئے، فیض دیون والی ہستی ہوئے، دعاواں دی قبولیت تے ہوندی ہوئے. اسی طریقے والد گرامی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اس مقام قبولیت دتے ہیں، یا شوہر اس مقام قبولیت دتے، انہاں چیزاں دی تا اجازت ہے موجود. رات دا ربنا بھی دین دا ربنا بھی ادا سبب یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد کتاب الجنائز دے وچ حدیث صحیح موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی امیر المومنین ساڑھے پنجویں برحق امیر المومنین خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ، آپ دے 12 پیارے فرزندن، 5 آپ دے پیارے فرزند میدان کرب و بلا وچ جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں. سب تو وڈے آپ دے فرزندن سیدنا حسن بن حسن، امام حسن رضی اللہ عنہ دے 12 فرزندہ چو سب تو وڈے پیارے فرزندہ اس میں گرامی بھی حسن ہے، انہوں نے حسن مسنہ آکھا ویندہ ہے. حضرت سیدنا حسن مسنہ حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آپ دے نکاح دے حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی 2 مبارک صاحبزادیاں چو وڈی صاحبزادی صاحبان حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین الکبریٰ، سیدہ فاطمہ بنت حسین الصغریٰ او سیدہ سکینہ ہیں، جنہوں نے ساڑھے علاقے سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ دے لقب تو مشہور کر دیتا گیا. لفظ سکینہ نہیں، فعیلہ دے وزن تے تصغیر دا سی گئے. سیدنا امام علی مقام انہوں دے کل راحت سکینت اتنی اور دلی اطمینان اتنا حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے سکینہ دا انہوں نے لقب عطا فرمایا ہوئی. تو حضور سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ وہ چھوٹی صاحبزادی صاحبن میدان کربلا چو نالن. حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین الکبریٰ وہ شادی شدہ ہیں،
اپنے چچا زاد بھائی سیدنا یعنی اپنے چچا زاد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ دے عقد اور نکاح دے وچ حضرت سیدنا حسن مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جس وقت وصال اقدس ہویا تو آپ دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے انہوں دی تدفین ہو گئی، آپ نے بنی ہاشم نو جمع فرمایا جڑیاں اس وقت ہستیاں موجود ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن دے نال یعنی اپنے شوہر نامدار دے نال ساڑی دلی وابستگی ایسی ہے کہ ایک سیکنڈ بھی آپ دے وصال اقدس تو بعد سانو چین اور قرار نہیں عطا ہو رہا، لہذا اگر اسا مدینہ طیبہ تے اپنے گھر دے وچ راسوں تو بالکل زندہ نہ رہ سکسو، ساڑے کول پتہ نہیں کیا معاملات سرزد ہوئے سن، لہذا میرے شوہر نامدار دی قبر انور دے این اتے خیمہ لاؤ، با پردہ انتظام کرو، اساں اتے روزے دی حالت وچ رہیاں کرسو، صبح بھی ساڑی سحری پہنچاؤ، شام بھی ساڑی افطاری دا سامان پہنچاؤ، اور ایک دو جوان متعین کرو، جب تک ساڑے دل نو اضطراب دی کیفیت ختم ہو کے راحت اور سکون نہ ہوئے سی، اس وقت تک اساں اتھائی قیام کرسو۔ آپ دیکھتے ہو کہ اس دور چ مدینہ طیبہ کتنی بڑی بڑی علمی ہستیاں تابعین کرام دی چون جلوہ گر ہیں، اہل بیت اطہار دی کتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جیسی کریم ہستیاں جلوہ گر ہیں، لیکن کسے ہستی نے بھی منع نہیں فرمایا، انہاں دی خدمت وچ آ کے یہ نہیں گزارش کی تھی کہ حضور آپ کرم فرماؤ، ہاں جی آپ ساڑی ہمشیرہ محترمہ، اور اے معاملہ جڑا ہے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی وڈی صاحبزادی صاحبہ، اور کس طریقے آپ جنت البقیع شریف شہر تو ہک پاسے ہو کے قبرستان دوی تشریف فرماؤ سو، نہیں سب نے آکھا کہ آپ واسطے انتظام کی، لہذا سارے بنی ہاشم نے انتظام کیتا، تمام اہل مدینہ دے وچ اس چیز دا اعلان ہو گیا، پتہ ہی کہ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی وڈی صاحبزادی صاحبہ آپ اس جگہ تے، لہذا ہر کوئی اس چیز دا خیال کردہ، یہ احتیاط آپ واسطے مکمل طور تے جناب کورڈ اہتمام کر دیتا گیا، خیمہ اتے نصب کیتا گیا، رات دن بخاری شریف پہلی جلد کتاب الجنائز اٹھے سو ٹھیک ایک سال تک 355 دن اور 355 راتاں این جس سے حضرت امام حسن مسنہ رضی اللہ عنہ دے وصال والا دن سال تو بعد آیا، آپ نے فرمایا ہن ساڑے دل نو راحت اور اطمینان ہو گئی، اللہ نے نور عطا فرما دیتا ہے، لہٰذا ہن ساری طبیعت ٹھہرا ہوئے، ہن سانو گھر لے چلو۔ آپ کامل ایک سال تک تو وہ ہستیاں تا علم دے یکتائے روزگار ہستیاں، وقت مدینہ ہی تا علم و سیرت سنت سارے انوار دا مرکز ہے اس وقت، لیکن انہاں واسطے خیمہ نصب کیتا گیا، اس واسطے بھائی مسئلہ شرعیہ واضح ہوتا ہے کہ اگر وفات پامن والی ہستی ایسی بافیض ہستی ہے اور نال توڑا حرمت والا رشتہ اور تعلق موجود ہے، باقاعدہ مرد حضرات موجود راسن، اس مائی صاحبہ دی حفاظت دا انتظام کرسن، کسے فتنے وغیرہ دا کوئی احتمال نہیں، تو اگر کوئی اس طرح دا معاملہ ہو ونیے کسے مائی صاحبہ نے منازل سلوک طے کرنی ہیں، پیرو مرشد کامل ہیں، نال انہاں دا شوہر ونیے، بھائی ونیے، بیٹے ونیے، اتے حفاظت ہو، ایک رات 2 راتاں 2-4 دن، اور کسے قسم دے فتنے دا کوئی مکمل انتظامات، تو جیڑی چیز دی کوئی روح رعایت نرمی رستہ ملدا ہوئے تو اساں تو شریعت دے مطابق چلنا ہے، ہاں جنہ دی کوئی رشتہ داری اور اس طرح دا معاملہ نہ ہوئے، جویں اج کل ساڑی خواتین دا طریقہ جی فلانا کم ہو پوے اسا جی 9 راتا، بھائی منت جڑن بھی منیندی ہوندی ہے وہ امر شرعی دی منت، عبادت مقصودہ دی منت ہویا کردی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی کوئی منت وغیرہ نہیں، آپ دے دلی احوال اور معاملات ایسے ہیں، لیکن ٹھیک ایک پردے دے حکام خاتون لہذا ٹھیک ہو گیا، منت جڑن بھی منسو نا جی، نظر جڑن بھی منسو، او عبادت مقصودہ دی منت ہو سی، اللہ پاک ساڑا فلانا کم ہو پوے اتنے 100 نفل اساں، کیونکہ نماز عبادت مقصود ہے، روزہ عبادت مقصود ہے، یا اللہ فلانا کم ہو پوے اساں 10 روزے رکھسو لگاتار، 3 روزے رکھسو لگاتار، اسی طریقے اعتکاف اے عبادت مقصود ہے، یا اللہ ساری فلاں مشکل آسان ہو بنیے، اللہ تعالیٰ سانو فلاں نعمت عطا فرماوے، اساں کریم اگر تو کرم فرمائے سے تیری بارگاہ وچ اتنے دنوں دے روزے رکھ کے نال دن رات دا مسجد شریف وچ اعتکاف بھی کرسوں، مسجد البیت گھر دے وچ کمرے چ اعتکاف خواتین منت من سکدیاں،
اسی طریقے جڑا نفلی حج ہے یہ بھی عبادت مقصود ہے، نفلی عمرہ یہ بھی عبادت مقصود ہے، لیکن ہر وہ کام جڑا کہ عبادت مقصودہ دے دائرے وچ نہیں ہے۔ وضو ہے عبادت، بڑا اجر و ثواب ہے، بڑے انوار ہیں، لیکن عبادت مقصودہ نہیں۔ جب تک اسا قرآن پاک نو ہاتھ نہ لاونا ہوئے وضو ساڈے تے کوئی نہیں فرض، جب تک طواف کعبہ نہ کرنا ہوئے وضو ساڈے تے کوئی نہیں واجب، جب تک نماز نہ پڑھنی ہوئے وضو ساڈے تے فرض نہیں۔ وضو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نماز دی وجہ تو ہے، خانہ کعبہ شریف دے طواف دی وجہ تو ہے، قرآن پاک نو چھومن اور ہاتھ لاون دی وجہ تو ہے۔ ہن ایک بندہ آ کے بھی وضو بہت بڑی عبادت ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ منت مننا، یا اللہ میری فلانی مشکل آسان ہو ونجے، لہٰذا میں 1000 دفعہ اپنی ٹوٹی دوتے بیٹھ کے جناب وضو کرے سا 1000 باری، یہ کوئی عبادت ہے بلا؟ بھائی یہ عبادت غیر مقصودہ ہی دی منت ہو ہی نہیں سکتی، پانی ضائع کرن دا الٹا گناہ ملا پیا ہو سی۔ ایک باری وضو ہو گیا ٹھیک ہے، اپنا نماز پڑھو، اپنا نیکی دا کم کرو، تو غیر مقصود عبادت نہیں۔ اس وقت بھئی شرعی معاملے اپنے گھراں وچ دینی تعلیم عام کرو، انہاں نو پڑھاؤ لکھاؤ، انہاں نو یہ مسئلہ دکھاؤ کہ یہ کوئی نہیں کہ جناب فلانی مزار شریف دوتے ون کے اسا اتنی راتاں جگراتے کرے سوں، یہ سارا سلسلہ۔ اگر کوئی منازل سلوک تے کہ منت تو من نہیں سکدیاں، منت جڑن بھی منی ویسی عبادت مقصودہ دی منت ہو سی۔ اگر کہیں ایک واری ہو جے نظر وغیرہ دے الفاظ آگ چھوڑیں تو بس ایک واری کر چھوڑے، آئندہ ساری زندگی جنن بھی منت منی ونی وے عبادت مقصودہ دی ہوئے۔ جی جی رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی۔ نہیں کوئی نہیں جائز جی، جی ہاں جی بالکل بالکل۔ خواتین نو گھراں دے وچ وہ گھر وچ بیٹھ کے ایصال ثواب کرن، نیک کام کر کے ثواب پہنچاویں، ہاں جی جتنی نیکی کر سکتی ہیں، لیکن ایک ہے اس جگہ دوتے ون کے رات گزارنی اور اس طریقے اس مبارک اس طریقے ٹھیک نہیں ہے پیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت باقی علماء کچھ نہ کچھ کوئی رستہ تھوڑا بہت کٹ دن اور وہ بھی شرطاں لے دن کہ جناب مزارات اولیاء کرام دوتے کچھ شرطن، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی تو علاوہ جڑے باقی علماء ہیں وہ فرمائدن کی پہلی شرط ہے کہ عورت دن دے وقت ویسی مزار دوتے رات دے وقت نہیں وائن سکتی، رات نو اجازت ہے تو صرف میرے آقا کریم علیہ السلام دے روزہ مبارک دی حاضری دی اجازت ہے، مدینہ طیبہ محبوب علیہ السلام دے روزہ منوراتو علاوہ کوئی بھی روزہ مبارک ہے مزار مقدس ہے عورت رات نو نہیں وائن سکتی، علماء فرمائدن دے وقت ویسی وقت اگر تے گھر دے بالکل ہی قریب مزار شریف جتھے کوئی رستہ زیادہ نہیں طے کرنا پوندا، غیر مرداں دا درمیان چاون ونجن دا سلسلہ کوئی نہیں، اتھے تو چلو عورت با پردہ طریقے نال اکیلی وائی سکتی ہے، لیکن جتھے ذرا فاصلہ ہوئے جب تک والد بیٹا یا بھائی یا بھتیجا بھانجا یا شوہر ایو جا رشتہ نہ اسی نال اس وقت تک بھی نہیں وائی سکتی، وہ با پردہ ویسی وقت ون کے اتھے آواز اچھی نہ کرے سی، جڑے پاسے مرد ہو سن اس پاسے نہ ویسی، خواتین واسطے کوئی الگ پورشن ہے سیپریٹ، اتھے باپردہ بیٹھ سی تلاوت قرآن پاک کرے فاتحہ پڑھے، جو ذکر و اذکار کرنا ہے صرف اتنی آواز ہے کہ ادھے اپنے کان سن دے میں نال علی عورت توڑی بھی اس دی آواز نہیں وننی چاہیے، رومنا چلاونا ایو جے معاملات کرنا بالکل اس واسطے جائز نہ ہو سن۔ تو انہاں شرطاں دے مطابق جتنی دیر و حاضری دے سی دعا منگ کے انہاں شرطاں دے مطابق مغرب تو پہلے پہلے اپنے گھر چ واپس آونے، اگر یہ شرطاں پوریاں کر سکتی ہے ورنہ جائز ہے، انہاں چو ایک شرط ہی کم ہو گئی عورت گناہ گار ہو سی اگر ہو ویسی تا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں دن نو بھی عورت دمڑنا جائز کوئی نہیں، قبرستان والے پاسے نہ مزار دوتے، وہ فرماتے ہیں باپردہ بھی بڑھنا جائز کو نہیں، نال بھامے شوہر ہوئے بیٹا ہوئے بھائی ہوئے وقت بھی جائز کو نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دا پورا فتوہ موجود ہے فتاوی رضیہ شریف دیچ کتاب الجنائز دیچ جمل النور فی النہی للنساء ان زیارات القبور، نور دے جملے عورتاں قبران دی زیارت تو منع کرن دے بارے دیچ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سارے دلائل دے کے مسئلہ واضح کر کے لبے لباب اور نتیجہ کیا دیں دن، وہ فرمائیں دن نتیجہ یہ نکلا کہ میرے کل اے نہ پوچھو کہ عورت دا قبرستان چمڑنا جائز یا نہ جائز، بلکہ اے پوچھو کہ اگر وہ ویندی ہے تو واپس آون تک اللہ دے فرشتے اندیاں لانتاں دوتے کتنیاں بستیاں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت دا اے فتوہ ہے۔ باقی علماء دلائل دی روشنی دی
کچھ نرمی کر دیں لیکن نال شرائط ذکر کر دیں اگر انہاں شرطاں دا لحاظ رکھا ون سکی وے تو دین دے وقت جائز ورنہ باقی علماء بھی منع فرمائے دیں اور یہ جاگے وغیرہ ادھر ساری کتاباں دے وچ یا ساری فقہ دے وچ کسے قسم دا کوئی تصور نہیں ہے پیا یہ کچھ علاقیاں دے وچ اس طرح دے معاملات ہن پہ انہاں چیزاں تو پرہیز کرنا اور بڑے طریقے نال حکمت عملی نال مسئلہ واضح کرنا چاہیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی پر رحمت فرماتے ہیں ایسی ہی سوچ ایک مرید اپنے مرشد کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ اپنے مرید کو ہر حال میں بعد وصال کے دیکھتے ہیں بھئی گزارش یہ ہے کہ روح جڑی ہے وہ تو فانی چیزاں چو ہے ہی نہیں روح تو باقی چیزاں دی چو ہے روح دوتے تو کوئی موت نہیں ہے نا اور جتنے بھی مقامات ہیں تو روح دن جسم دے تو ہے نہیں چاہے وہ سنن دی طاقت ہے سمجھن دی صلاحیت ہے کلام کرن دی طاقت ہے فیض حاصل کرن پہنچاون دی کیونکہ اصل مدرک اور فاہم روح ہے وفات دے ذریعے روح تو کوئی نہیں ختم ہو ویندی روح تو نہیں فنا ہو ویندی وہ تو انہیں موجود راندی ہے اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کامل بندے ہویا کر دیں بے شک جسم انہاں دا جس مقام دتے بھی دفن کر دیتا گیا ہے مزار شریف بھی موجود ہے انہاں دی روح جس مقام تے روح دا تعلق بڑی مضبوطی دے نال اپنے جسم نال ہمیشہ قائم ہویا کرتا ہے چاہے کافر بھی ہے نا جی او دی روح بھامیں سجین دے وچ اگ دیاں زنجیراں دے وچ جکڑ دیتی گئی ہے لیکن او دی ڈیڈ باڈی اور جسم جس مقام دتے ہو سی باقاعدہ اس کافر دی روح دا تعلق بھی مرن تو بعد اپنے جسم نال قائم ہو سی اور چاہے قبر دا اہل ایمان نو نعمتاں مل دیاں تو روح اور جسم اکٹھے دوتے ہو دے اثرات ہوندے اور کافر نو عذاب قبر ہوندا ہے تو او بھی روح اور جسم اکٹھے دوتے ہو رہے ہوندا ہے قبر دی زندگی بالکل برحق ہے رہ گئے اللہ پاک دے او بندے جڑے مقام جمع اور مقام اطمینان تے فائز ہیں تو انہوں نے بارے تو قرآن مجید فرقان حمید دے وچ مسئلہ موجود ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اگے ہے فادخلی فی عبادی وفات تو بعد اللہ تعالیٰ دے کامل بندے دی روح مطمئنہ کیڑے بندیاں دے وچ جا رہی ہے وہ پہ اللہ دا بندہ نہیں ہے پیا فادخلی فی عبادی انا عباد تو مراد کون ہیں تو مدبرین امر بندے مراد ہیں یا موضوع ہویا تو اول تو لے کے آخر تک اس سے دوتے گفتگو کروں گا آپ مہربانی کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب دی کتاب حجت اللہ البالغہ ابتدائی مباحث پڑھ گنو بالکل اللہ پاک دے جتنے بھی کامل بندے ہویا کر دیں وصال اقدس تو بعد انہاں دیاں مبارک روحاں مدبرین امر دی جماعت شامل ہو کے اس دنیا دے ظاہری اور باطنی نظام نو چلا رہے ہوندے قرآن پاک چے آخری پارے سورہ زاریات دی آیت نمبر 5 دے وچ فل مدبرات امرا اللہ پاک فرماتا ہے میں انہاں فرشتیاں دی جماعتاں دی قسم ہے انہاں کامل مومنین دی مبارک روحاں دی جماعتاں دی قسم ہے المدبرات امرا جڑے کے تدبیر امور کر رہے ہیں اور میری اس دنیا دے نظام نو ظاہری اور باطنی طور تے چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے مدبرین امر بندے ہوندے یا کوئی نہیں ہوندے قرآن پاک کے 15ویں اور 16ویں پارے جڑی سورہ کہف شریف ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب صاحب شریعت کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اللہ تعالیٰ براہ راست موسیٰ علیہ السلام نال کلام فرمائندے خضر علیہ السلام بھی اللہ دے سچے نبی علیہ السلام لیکن چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام بنیادی طور تے دو طرح دے ہوندے مبلغ نبی غیر مبلغ نبی اس دور وچ مبلغ نبی دعوت و تبلیغ کرنا لوگاں دی رہنمائی کرنا شرعی معاملات وچ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ذمہ داری ہے غیر مبلغ نبی حضرت خضر انہاں دے تبلیغ فرض نہیں اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور انہاں دے سپرد کیتے ہوئے کیا وہ کائنات دے نظام نو کوئی نہ چلا رہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام دی ذات بابرکات وہ جڑا ایک بچے نو جناب ادھر گردن دبا کے مار چھوڑا نے کشتی دو سوراخ کیتا نے ایک دیوار جڑی گرن دے قریب آئی اس نو تصرف کر کے ٹھیک کیتا نے باقاعدہ مدبرین امر بندے موجود ہیں جڑے اس دنیا دے ظاہری اور باطنی نظام نو چلا رہے ہیں آپ دیکھ سو کہ مشکات شریف دے کئی حوالے والے حدیث موجود ہے آپ اہل یمن اور اہل شام دے فضائل دے آپ ایک دیکھ سو کتابیں حدیث پاک مسند احمد دے وچ بھی ہے بہت ساری حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی بارگاہ دی جس لئے عرض کیتا گیا کہ حضور کئی اہل شام ایسے اور کئی ایسے جاہل قسم دے اجڈ انہاں دے گورنر جڑے جمعہ دا خطبہ دین دن تو حضور آپ دا نام نامی اس میں گرامی لے کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ دے سب و شتم کر دین آپ دے متعلق بڑیاں منفی گلاں کر دین اور لعنت بھی بھیج دین تو حضور سانو بھی اجازت عطا کرو
اساں بھی جوابی کاروائی کروں اور اٹھ دا جواب اٹھ نال اور پتھر دا جواب پتھر نال دیوں اساں بھی وقت انہاں دا نام گھن کے انہاں دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہرگز ایسا حکم نہ کر دے انہاں دی اختلاف اپنی جگہ دے لیکن انہوں نے کوئی ایسا حکم نہیں جاری کیتا کہیں کتاب وچ نہیں کہ وہ اس طرح دا حکم دیندے ہوویں یہ وہ شاہ تو زیادہ جڑے شاہ دے وفادار بن ویندے اس طرح دے کئی اجل کئی جاہل قسم دے لوگ بس زیادہ جڑا انہاں دے لشکر چکے وہ شام دے عیسائی موجود ہیں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا سارا سسرالی گھرانہ عیسائیاں دے بنو کلاب دا قبیلہ عیسائی ہے یزید دی امی حضرت میسون بنت بہدلہ کئی علماء فرمیندے انہاں ایمان قبول کیتا ہی کئی دن نہیں جی انہاں تا آخر تک کوئی نہیں ایمان قبول دونوں طرح دی روایات موجود ہیں بچ چکے الاسلام یالو ولا یولا علیہ اسائیہ ذہن رکھ دیں کہ انہاں اسلام قبول کر لے آئی میسون بنت بہدلہ نے یزید دی امی نے کیونکہ اسلام جڑا ہے تو غالب ہے ہر چیز دوتے جس نے شریعت دا قانون موجود ہے لہذا اگر انہاں اسلام قبول کیتا ہی جیسا کہ علماء دی ایک جماعت آخر اور اسا کو نہیں جی کوئی نہیں قبول کیتا تو انہاں دا قبول کرن دے بھی تو بڑے بڑے اکابر علماء قائل ان پہ اس وقت اسلام نو چکے برتری اور فوقیت ہویا کر دیئے اور کسے بھی بغیر دلیل قطعی دے ایمان دا انکار کرنا جائز ہی نہیں ہوتا شریعت مبارکہ دے لہذا انہاں دے بارے تا ذہن ہی ہے کہ آپ مومن ہیں لیکن جڑا میسون بنت بہدلہ دا والد بہدلہ کلابی اس دے بارے تا کوئی اختلاف نہیں تو پکا اہل کتاب عیسائی ہے یزید دے سارے ماموں عیسائی ہیں پہ کوئی ہک بندہ بھی انہاں دے چو کوئی نہیں مسلمان ہویا اس دور تک نتیجہ کیا ہے کہ چونکہ 60% جڑی یزید دیاں فوجاں نے مکہ مکرمہ تے حملہ کیتا ہے مدینہ طیبہ تے واقع ہرہ دے ظلم ڈھائن ہر 100 دے وچوں 60 جڑے فوجیاں یزید دے وہ عیسائیاں دے مشتمل اہل کتاب دے تو اس طرح دے لوگ وقت ہور فتنے نو اگ لیندے ہیں وقت وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے قاتلین بھی شامل ایران دا ایلیمنٹ مصر دا ایلیمنٹ اے بھی سارے دے جنہ اہل کتاب دے کولو جنہ مجوسیاں کولو حضرت عمر دے دور دے وچ انہاں دیا زمینہ کھوئیاں گئیاں او سارے دے سارے ہی شامل تو اپنے دل دے پھپھولے بھی پھوڑ دیاں مسلمان دنال بغض دا اظہار کر دوئے وہ تو ہور جلتی دوتے تیل چھڑک دیاں لہذا اس طرح دے جاہل جڈ دشمنان اوت حضور مولا کائنات دی ذات بابرکات نو ٹارگٹ کر دیاں اور نشانہ بن دیاں حضور مولا کائنات دی جتنے بھی محبت کرنا لے پیارے غلام انہوں عرض کی تھی حضور آپ ساڑھے امیر المومنین برحق کو سانو بھی اجازت عطا کرو اسا انہوں ٹارگٹ کروں اور جیڑا توڑے متعلق ہو جی یہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس وقت تو دعائیہ کلمات جنہوں کلمات تکریم آکھا ہوندہ ہے اس وقت تمہارے سے وجود ہی چاہیں ورنہ تو باقی پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین دے نال کلمات تردی دعائیہ آکھے ہوندے نا رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن حضور مولا کائنات دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کیونکہ حضور مولا کائنات دے خلاف گلاں کر دیاں تو جڑے اہل حقن پہ اس دور دے جڑا حضور مولا کائنات دی شکایت کرے بلند آواز چگو آکھنا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو سا جتنی مخالفت کرو ساڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور مولا کائنات دی عزت ہور اضافہ فرماوے حضور مولا کائنات نے جس وقت عرض کی تھی کہ حضور سانو بھی انہوں نے لان تان دی اجازت عطا فرماؤ آل شام دوتے آپ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں میں نہ تو انہوں اجازت عطا فرمایا سا فرمایا بے شک شام چیئے جو لوگ بھی راندن لیکن اسا انہا لوگاں دے منفی سوچ آلے لوگاں نہیں اسا توجہ کرنی اسا دیکھنی اس عظیم نسبت کہ ساڑے پیارے آقے کریم رسول دا فرمان ہے کہ انہوں حدیث پاک کی حضرت مولا کائنات فرمیدن لقد سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خود محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو فرمیندے سنے کہ انا فی اہل شام 40 رجالا ہر دور دے وچ قیامت تک شام دے یعنی شام دے علاقے بیت المقدس دے وچ اس سے لے بیت المقدس شام دا علاقہ ہے ہن فلسطین دا علاقہ ہے فرمایا کہ شام دے وچ چونکہ 40 رجال 40 مرد ایسے راندن اللہ تعالی دے مقبول بندے یقالو لہم الابدال جنہوں ابدال آکھا ویندہ ہے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کلما ماتا منہم رجل واحد ابدل اللہ تعالی مکانہ رجل آخر جس لئے انہوں نے چونکہ سے ہک ابدال دا بھی وصال ہوندہ ہے اللہ تعالیٰ دوسرے ولی نو ترقی عطا فرما کے ابدال دا درجہ عطا فرما کے 40 دے عدد نو پورا فرما چھوڑ دے تو فرمایا 40 ابدال چونکہ انہوں دا تعلق سرزمین شام نالے بیت المقدس نال اگو ہن حدیث سعید وچ کیا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بہم یسکون اگر زمین دوتے بارش برسائی ویندی ہے تو انہاں 40 ابدالان دی برکت دے نال برسائی ویندی ہے اگر وہ ابدال نہ ہومن تو بارش کسے نو نہ ملے
بہم یرزقون، اگر رزق لوگاں دتا ویندا ہے تو 40 ابدالاں دی برکت دے نال دتا ویندا ہے. اور فرمایا بہم ینصرون، اگر لوگاں دی اللہ دی طرفوں مدد کیتی ویندی ہے تو 40 ابدالاں دی وجہ تو کیتی ویندی ہے. تو میرے دوستو، چونکہ اولیاء اللہ الکاملین دے درجات موجود ہیں، اولیاء، اوتاد، ابدال، اکتاب، تو اس طریقے بالکل یہ پورے دا پورا ایک سسٹم ہے. اور کائنات دے تکوینی امور جڑے وہ اللہ پاک دے مدبرین امر بندیاں دے ہویا کردے. اس واسطے روح ہمیشہ زندہ ہے. عام تو عام مسلمان بھی صدیاں گزر گئی ہیں. کیا حدیث کریمہ چ مضمون پوری صحت نال موجود نہیں کہ ان المیت لا یعرف من یزورہ و یستانس بی، صدیاں بعد ہی گئے ہو کسے قبر دتے، جتنی دیر موجود رہا سو باقاعدہ قبر والا بندہ اس نو پہچان بھی رہا ہوندا ہے، دے کول انس اور راحت بھی حاصل کر رہا ہوندا ہے. بالکل جی، اللہ تعالیٰ دے اولیاء دی روح جڑی اللہ دے نور نال دے دیئے، اللہ دے نور نال سن دیئے. ہاں جی، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے پیا. مقام ولایت انتہائی اعلیٰ مقام ہے. اور ایک کائنات تک جی میں رائی دا دانا سامنے ہوتا ہے نا جی ہتھیلی دوتے، اللہ تعالیٰ دے کامل اولیاء دی نگاہ دے چے ساری کائنات اس طریقے موجود ہویا کر دی ہے. لہذا یہ سوچ رکھنا کوئی ناجائز نہیں ہے. سلام مسنون کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا والدین کی قبر مبارک کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ بھائی بالکل بوسہ لے سکتے ہو. قبر شریف، والد صاحب دی قبر شریف ہوئے، امی جان دی قبر ہوئے، بالکل بوسہ لے سکتے ہو. شریعت مبارکہ دی کوئی منع نہیں. بوسہ کس چیز دی علامت ہے؟ کوئی بوسہ لمنا عبادت شامل ہے. اگر تا بوسہ لمنا چمنا جڑا ہے وہ عبادات بھی شامل ہے تو عبادت صرف اللہ پاک واسطے ہوندی ہے. محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ عبادت کرنی جائز نہیں، وہ بھی شرک بن سی. تو لا الہ الا اللہ، الہ دا معنی کیا ہوندے عربی انٹو الذی یستحق العبادت، الہ اس ہستی نو آکھا ویندا ہے جس نو اساں اپنی عبادت دا مستحق منو. تو ساڈا تو دین توحید ہے، اللہ تو سوا کوئی الہ یعنی اللہ تو سوا کوئی عبادت دے مستحق ذات ہے ہی نہیں. ہن اگر تا ہے بوسہ لمنا عبادت تو وقت ہے واقعی قبر شریف دا بوسہ لمنا شرک ہوئے سی، بندہ دائرہ اسلامی چو خارج ہوئے سی، مشرک ہوئے سی. تو بوسہ لمنا جڑا ہے اگر عبادت ہے تو جس لئے اپنے پیارے بچے دا بوسہ لیندے ہو تو اس لئے دی عبادت کر رہے ہوندے ہو. یہ جڑے اس طرح دے فتوے دیندے شادی شدہ اپنی بیویاں دا کو نہیں بوسہ گندے ہوندے، وہ تو شکر رہے ہوندے اس وقت. ساڑھے پیر و مرشد حضور پیر سیال لجپال حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین سیدی علامہ خواجہ خواجگان حافظ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت، آپ جس وقت مدینہ طیبہ سب تو پہلی دفعہ تشریف لے کے گئے، حاضری دا شرف حاصل فرمایا. در و دیوار نو بوسے لے رہن جویں بزرگان دین دا طریقہ، بڑی بڑی کتاباں وچ حافظ ابن حجر اتنے تک گل لکھ رہے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام دے وصال کے بعد اتنی نسلاں بعد آپ دی اولاد امجاد چوں سیدنا امام علی الرضا رضی اللہ عنہ دی قبر منور تے جس نے شیخ الاسلام امام ابن خزیمہ ابو بکر ابن خزیمہ، اہل حدیث بھائیاں کو پوچھو نا تُسا سینے دوتے کیوں ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہو، وہ صحیح ابن خزیمہ دی حدیث پیش کرے سن. میرے کو مکمل صحیح ابن خزیمہ موجود ہے. یہ جس محدث امام المحدثین شیخ الاسلام امام ابو بکر ابن ابی خزیمہ رحمت اللہ تعالی جنہ صحیح ابن خزیمہ لکھی ہے، انہاں دے متعلق موجود ہے کہ یہ بہت بڑی محدثین دی تعداد جماعت نو نال لے کے کس پاسے چلے مشہد مقدس امام علی الرضا رضی اللہ عنہ دی قبر منور دی زیارت واسطے. امام ابو علی الشامی اور کتنے بڑے بڑے اکابر ابو بکر بن اسماعیل اور بڑے بڑے ائمہ محدثین دا فرمانے اسامی نال شامل آسے پہ اور فرماندن کانو ازا کا متوافرین، کوئی دو چار محدث نن امام ابن خزیمہ دی سربراہی متوافر بہت بڑی تعداد محدثین دی آئی. فرمایا جیویں وہ بستی مبارک مشہد مقدس قریب آیا، فلما رأینا من تواضعہ وتضرعہ لہذہ البقعۃ المبارکۃ، فرمایا جیڑی محبت، جیڑی عقیدت، جیڑی تضرع عاجزی و انکساری حضرت ابو بکر ابن خزیمہ اور باقی ائمہ محدثین اس مبارک مقام دی کرن کے اجے تک قبر منور تک پہنچے ہی کوئی نہیں. امام علی الرضا رضی اللہ عنہ روضہ مبارک تک پہنچے نہیں. اجے تو مشہد بستی شروع ہوئی ہے، اودیاں دیواراں نو چوم رہے ہیں، جگہ جگہ دے بوسے لے رہے ہیں، اکھاں چوں آنسو جاری ہیں، جو مجسمہ عاجزی و انکساری اور مجسمہ ادب بن گئے.
فرمایا اساں جو کچھ ائمہ محدثین دا اے مدینہ شریف محبوب دے روضے انور دی حاضری دیون تے انہاں دی کیا ادب دی کیفیات حسین جڑیاں صدیاں بعد محبوب دے پیارے بیٹے دی قبر انور تے حاضری دے رہن تے اے انہاں دی ادب اور نیاز مندی دی حالت ہے بوسے بھی لے رہن در و دیوار تے تو مسلمان تو انتہائی عقیدت والے لوگ ہوندے ہیں ادب والے ائمہ محدثین علماء شیخ نجدی تو بعد سارے دے سارے معاملات عجیب و غریب رخ اختیار کر گئے حضور شیخ الاسلام چونکہ مدینہ طیبہ گلیاں بازاراں کوچہ اقدس بڑی آئزین کساری مسجد نبوی شریف پہنچے تو ہک ہک شے نو بوسا عقیدت محبت مغلوب الحال وہ آپ نو پکڑ لیا شرطیاں نے اور لے گئے اپنے ہیڈ دے کولوں جی شیخ مشرک بزرگن پہ اور جگہ جگہ بوسے لے رہن حضور شیخ الاسلام علیہ رحمت کو نہ پوچھا تو آپ نے فرمایا بھی میں بوسا لے رہا کیا بوسا بھی عبادت ہویا کر دے نو کہ نہیں جی نہیں ہاذا شرکن ہاں جی یہ شرک ہے پیا اچھا اس طرح دا کام کر رہے ہو اور تسا جڑا زمین تو اس طرح ہتھیلیاں رکھ دو یہ تو سجدہ بن دے آپ نے فرمایا یہ سجدہ کتوں بن دے سجدہ تو اتنے آزاد ہوتے ہوندے جناب نک بھی لگنا چاہیے پیشانی بھی لگنی چاہیے وقت سجدہ بن سی وقت نیت بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی وقت سجدہ تعظیمی چلو اس امت چ ناجائز ہے شرک کس طرح ہو گیا لیکن جس نے ڈٹا وہ کسی علمی معاملے دوتے تو نہیں آ رہے آپ نے فرمایا میرے 2 رکعت نفل پڑھن دا ٹائم ہو گیا مہربانی کر کے میں نے تے 2 نفل پڑھن دیو میں اگلی گل بعد دے وچ کرسا اور اللہ تعالیٰ دی عبادت تو نہیں تو سا میں انہاں کہا ٹھیک ہے جی اللہ دی بارگاہ آپ نے فرمایا انظروا الیہ ذرا میری طرف دے بھی روائے این ممکن ہے کہ تو سانو میری نماز تے کوئی اعتراض ہوئے جڑی غلطی ہوئے بعد ٹھیک کرائے چا میں دسائے وہ انہاں دا جناب قاضی صاحب تے سارے دیکھن لگ گئے آپ نے 2 رکعت نفل جناب شروع کیتے آپ نے قیام بھی ٹھیک کیتا قرات بھی ٹھیک کیتی رکوع بھی ٹھیک کیتا لیکن جس لے سجدے چ گئے دونے پاؤں مبارک دے پنجے بھی زمین تے لگ گئے گھٹنے بھی لگ گئے ہتھیلیاں بھی لگ گئیاں لیکن آپ نے نہ نک لایا نہ پیشانی اور متھا لایا بلکہ قبل الارض زمین نو چما تے آپ بیٹھ گئے وڈو جا سجدہ وتی کوئی نک ننے لایا نہ کوئی پیشانی لائی نے صرف زمین نو بوسا دیتا نے چا دوجی رکعت کھڑے ہو گئے وقت جس نے دوسری رکعت رکوع تو بعد سجدہ جو وقتی سجدہ کوئی نہیں کیتا بس زمین نو چمانے چاہتے اتا ہو گئے وقت دوسری دفعہ زمین نو چمانے چاہ اتا تشہد پڑھنا شروع وہاں کر لگے شیخ جاہل تو ساتھ ہے کوئی بڑی علمی ہستی ہے یہ تو بالکل اس نو تو کوئی پتہ سجدے کرن دا اس نو کوئی نہیں پتہ نہ اس کو تسبیحات پڑھیاں تے نہ اس نک لایا اتنا جی میں آپ نے سلام پھیرا تو آکھر لگے یہ کیوں جی نماز پڑھی نے یہ سجدہ ہے بلا جڑا تسا یہ تو بالکل سجدہ نہیں آپ نے فرمایا یہ گل تو اتنی دیر دی تو دلیلہ نال سمجھا رہے ہم بھئی چمنا سجدہ نہیں ہوندا اگر یہ چمنا سجدہ ہے تو وقت سجدہ منو کیوں نہیں آدھے پہ کہ بھئی یہ سجدہ ہاں جی باس کس واسطے کر رہے ہو اتمرن وہ انگوشت بدندہ حیران ہو گئے ہاں جی کوئی جواب نہ کل وقت نہیں ہے بنا اس چیز دا گزارش یہ ہے بھئی محض بوسا لمنا یہ اظہار محبت ہے تعظیم ہے اور محبت و تعظیم ہے والدین دی قبر شریف دی تعظیم محبت سب کچھ جائز ہے شریعت مبارکہ دی ایک آدمی 5 نمازیں تو بیٹھ کر پڑھتا ہے جب امامت کا موقع ہو تو کھڑا ہو کر امامت کراتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے جڑا ہوتا ہے نا جی قیام جب تک قیام دی قدرت انسان وچ موجود ہوئے تو کھڑے ہو کے ہی قیام کرے جس وقت وہ کھڑے ہو کے قیام دی قدرت نہیں رکھدا اس تو بعد وہ تو بیٹھ کے نماز پڑھے رکوع سجدہ جڑا ہے کر سکتا ہے تو کرے ورنہ اشارے دنال کرے تو ہن معاملہ ہے بھئی اگر ایک بندہ ایسا ہے بھی وہ قیام والی تو یعنی امامت کروے دے تو 4 رکعت ٹھیک ہو پڑھتا ہے بالکل باقی نماز کیوں بیٹھ کے پڑھتا ہے نفل بیٹھ کے پڑھ دے ہو سن سنت واجب تو کھڑے ہو کے ہی پڑھ دے ہو سن نا جی تو اگر وہ بھائی انہوں کوئی مسئلہ ہے تو وہ تو امامت تو ہک پاسے ہو ونجن ہن میں تواڈے اس پورے سوال تو صورتحال کوئی کلیئر نہیں ہوئی واضح کوئی نہیں ہوئی اتنے بھی امامت جڑی ہوندی ہے وہ فجر دیاں 2 رکعتاں بھی کھڑے ہو کے پڑھیں دین پیشی دیاں 4 رکعتاں بھی کھڑے ہو کے عصر مغرب عشاء لیکن آپ جس لئے کلے وقت نماز پڑھ دین تا وہ بیٹھ کے پڑھ دین تو اس دا مطلب ہے اگر 4 رکعتاں اور فجر دے وچ ذرا 40 آیات دے برابر کم از کم مسنون قرات کرنا چلو 40 نہ کر دین 20 کر دیو میں 2 رکعتاں دی تو قرات بھی کر دین کھڑے ہو کے بھی پڑھیں دین اس دا مطلب ہے وہ 4 رکعت کھڑے ہو کے پڑھا سکتے ہیں تو اکیلے 4 سنت موقدہ کھڑے ہو کے پڑھ بھی سکتے ہیں
تو جب تک بھئی کھڑے ہو کے قیام دی طاقت ہوئے قیام ود کھڑے ہو کے ہی کرنا چاہیے. گھٹن دی درد ہے تکلیف ہے ایسا معاملہ ہے کرسی تے بیٹھ کے بھی نماز جائز ہوندی ہے لیکن وہ سجدہ اشارے نال کرنا ہوتا ہے. تو وہ بھئی اگر وہ جماعت کرا سکتے ہیں تو باقی نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھیا کرن وقفے نال. اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے. کچھ میں نے حکم کیتا گیا بھئی مسجد جڑی ہے نا جی مسجد شاعر اللہ دے وچ شامل ہے اور قرآن پاک دے وچ ہے سورۃ الحج دے وچ 17ویں پارے دے وچ من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. ایک بندہ جتنیاں نمازاں پڑھے با جماعت نماز پڑھے تکبیر اولا دے نال ٹھیک ہے جی ساری زندگی بڑے روزے رکھے ہر نیکی اچھائی ادھے وچ موجود ہوئے لیکن اگر وہ مسجد دا ادب نہیں کریں دا تو کدے بھی اس نو حقیقی اور دلی تقوی عطا نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن پاک فرماتا ہے دلی تقوی اس دے کول ہوندا ہے سچا متقی ہوندا ہے جڑا شاعر اللہ دا ادب اور شاعر اللہ دی تعظیم کرے. مسجد شاعر اللہ دے وچ مسجد دا اتنا احترام ہے کہ مسجد دے ارد گرد بلند آواز دے وچ چیخا چلایا نہیں ون سکیندا. ٹھیک ہے جی گلی دے وچوں گزر رہے ہو نا یا مسجد جڑے ہمسایہ والے انہاں واسطے جائز نہیں کہ مسجد دے نال شور پاون کیونکہ مسجد دے تقدس دے خلاف ہے. اسی طریقے مسجد دے وچ جماعت ہو رہی ہوئے اور ایک بندہ گھروں آیا ہے ہوں اس کو پتہ ہے کہ امام صاحب اور ساری دی ساری جماعت رکوع وچ تو میں اگر آرام نال چل کے ویسا تے رکوع چلا ویسی رکوع چلا گیا تو پوری رکعت چلی ویسی. لیکن شریعت مبارکہ دا یہ حکم ہے کہ تو پہلے کیوں نہیں ٹائم نال آیا اگے ایک تو تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولا چھوڑی کھلوتا ہے تو جماعت دے نال. ہن دوسرا تو ایک اور گناہ پیا کر دے کہ دوڑ کے بن کے شامل ہو سے. مسجد وچ دوڑنا بھجنا جائز نہیں ہویا کردا الا یہ کہ کہیں دی جان ویندی پئی ہوئے. متوت نمازی بھی نماز پڑھدا کھلوتا ہوئے اور اس کو پتہ چل ونجے بھی ایک پاسے ٹویا ہے تے نابینا آ رہے تو اگر ادھے علم وچ آ گیا ہے کہ بھئی اگو ٹویا ہے نابینا بندہ ہے اندھا او وچ ڈھے پوسی مر ویسی یا دا کوئی نقصان ہو ویسی وقت اس نمازی تے فرض ہوئے دے نماز تروڑے چا پہلے ون کے نابینا دا ہاتھ پکڑے اس نو آرام نال اٹھو گزارے. ایک انسان دا بچاؤ پوری انسانیت دا بچاؤ ہے تو اگر تک کہیں دی جان دوتے بڑی پئی ہوئے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے وقت مسجد دی دوڑ سکتے ہو. ادروائز نماز جماعت ویندی ہے چلی ونجے رکعات ویندی ہے لگی ونجے لیکن کسے نمازی واسطے اے جائز نہیں کہ دوڑ کے ون کے جناب رکعات شامل ہو ونجے. تو مسجد دا انتہائی مسجد وچ آواز اونچی کرنی جائز نہیں ہوندی. حدیث صحیح ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر دی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے آپ تشریف فرمان آپ نے دو اجنبی بندے ڈٹھے وہ اچھی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ حکمران 22.5 لاکھ مربع میل دے تو آپ نے مسجد شریف والے پاسے توجہ کی تھی اسے لے آج کل علیہ اس طرح فرش نہ لگے ہوندے. دو چھوٹے چھوٹے سنگریزے آپ نے اٹھائے حدیث صحیح اور انہاں دی طرف آپ نے آرام نال اچھا چھوڑے انہاں نو ون کے لگے انہاں توجہ کی تھی بھی کیڑے پاس ہوئے سنگریزے آن آپ دی طرف انہاں دی اکھ اٹھ گئی آپ نے اشارہ کی تھا بھی اتھے آؤ وہ تو آپ دے قریب آ گئے. وہ تو آپ نے بڑے آرام نال پوچھا من انتما و اینا کون ہو تساں اور من اینا کتوں آئے ہو. انہاں کہا جی ایسا فلاں قبیلے چو آئے ہیں دور دراز چو فلاں فلاں افراد ہیں اور ساڑا فلاں فلاں آئے. آپ نے فرمایا اگر تساں مدینہ طیبہ دے باشندہ لا اوجعتکما میں تو اس غلطی سزا دے ماں. ہکتا نال محبوب کریم علیہ السلام دا روضہ مقدس ہے اور محبوب علیہ السلام دی بارگاہ تو اچھی آواز جائز نہیں ہوندی. تو انہوں نہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دا احترام ہے اتنی اونچی اور دوجا فرمایا کیڑی جگہ تے بیٹھے ہو اللہ دے دربار وچ مسجد وچ بیٹھے ہو اور اتنا اونچی اونچی تسا گفتگو کر رہے ہوے کہ پوری مسجد ہی تہاڈی آواز جا رہی ہے. تو فرمایا اگر تسا ہو مسافر اس واسطے میں صرف تنبیہ کر رہا اور الفاظ نال سمجھا رہا آہستہ آواز گفتگو کرو اور آواز نہ اونچی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد شریف وچ آواز اونچی ہوئے سوائے واز و نصیحت دے انہاں چیزاں دی اجازت ہوندی ہے. باقی تو بھائی اس واسطے مسجد دا تقدس مسجد دا احترام اور دوسری گل ہے بھائی نماز تو وڈی کوئی جسمانی عبادت نہیں. امام صاحب دا منصب انتہائی بلند منصب ہویا کردا ہے. اگر تسا دنیا دے کسے
جی میں عرض کردہ جی ٹائم بھی بہت ہو گیا جی. گزارش یہ ہے کہ دنیا دے کسے معاملے چ اگر کسے نو اپنا وکیل مقرر کر دے ہو تو اس دا کتنا تساں خیال کر دے ہو، کیونکہ دنیا داری ہے اس وقت بہت زیادہ اہمیت ہے. تساں کرو وکیل اپنے مقدمے دا کیس دا، اپنا کوئی جائز حق لمنا ہے، تساں اپنا کوئی عزت آبرو دا دفاع کرنے کرو وکیل، پوری اہمیت دے اس نو، کون تو منع کردا ہے. لیکن ہک دنیا داری دے امور اور معاملات چلاونے. امام صاحب دا منصب او عظیم منصب ہے کہ رب کریم دی بارگاہ دے وچ تواڈی نماز دا وکیل بھی بندا ہے، کفیل بھی بندا ہے. اس وقت بھائی امام صاحب دا احترام کیتا کرو. ہن امام صاحب دا ہن معاملہ انہیں بھئی او امام تا اللہ دی نعمت ہے کہ جیڑا بندہ اپنے ہاتھ دی کمائی دے نال رزق حلال کمیندا ہے اور وط نال مسلماناں نو جماعت ہی کرویندا ہے. وجہ ہے بھئی آپ حالات بھی دیکھ رہے ہو، اور جتنی اساں امام صاحبان دی اور انہاں دی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوندی ہے، وہ بیچارے کوئی زیادہ دیگر کو کاروبار بڑے بھی نہیں کر سکتے. مسجد دے قریب انہوں کو چھوٹا بہت اگر کوئی طاقت رکھ دو ہوئے تو کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹائم دوتے انہاں اذان دا خیال کرنا ہے، انہاں مسجد دا نظام چلاونا ہے، جماعت انہاں ٹائم دوتے کراونی ہے. اور وقت کتنی اساں انہاں تنخواہ پیش کرتے ہیں؟ کیا سکول دے ایک چپڑاسی جتنی تنخواہ ہے امام صاحب دی؟ تو وہ وقت تواڈے اتے اگر وزن نہیں بندے، جتنا تھوڑی بہت تساں خدمت کر دے ہو اس نو شرف قبولیت عطا فرمائیں، انہاں دا احسان مننا چاہیے. وقت اگر وہ نال کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر دیں تو وقت اس دا کیا مطلب ہویا کرتا ہے بھئی جس لیے وہ بھول گئے تو وہ بھائی کاروبار دے وچ لگے ہویا نا. وقت امام صاحب دا مذاق اڑاونا، انہاں دا دل توڑنا، انہاں دے اعتراضات کرنا، یہ بہت بڑا گناہ دا کم ہے. رہ گیا نماز وچ بھول مرنا. میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دفعہ جماعت کروا رہے ہیں، حدیث صحیح ہے، سورہ الروم 21ویں پارے چے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض، محبوب علیہ السلام نے تلاوت شروع کر دی تھی قرات، لیکن محبوب کریم علیہ السلام متشابہ لگ گیا آقا کریم علیہ السلام نو. وقت آپ نے درست فرمائی اور نماز آپ نے مکمل کروائی، اور سلام پھیرن تو بعد محبوب علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ آئی جائیں طہارت صحیح نہیں کیتی ہوئی؟ فرمایا جس لئے مقتدی طہارت دا وضو استنجا کپڑا جسم اے پاک نہ ہوئے، اس طہارت دے خلل ہوئے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس دا اثر امام صاحب دیتے ہوندہ ہے، اور امام بھولتا ہے نماز دے وچ. وہ چاہیدہ تے بھی اپنا قصور منو آسا امام صاحب دا مذاق اڑاونا شروع کر دینے. تو یہ کس طرح دی عجیب و غریب. اور وقت ماشاءاللہ آپ حضرات اتنے پڑھے لکھے ہوندے ہو، بڑی بڑی باریک معاملات نو سمجھ دے ہو. تو امام صاحب بھی انسان ہوندہ ہے، امام صاحب دے کول بھی غلطی ہو سکتی ہے، امام صاحب دے کول بھی کوئی معاملہ اتے تھلے ہو سکتا ہے. تو جی میں اسا انسان ہے نا جی، امام صاحب بھی ساڑھے وہ انسان ہیں، نو کوئی فرشتہ نہیں ان پہ، نو کوئی جن ان پہ. تو اس واسطے مہربانی ادب احترام، یہ نہیں کہ نماز پڑھی چاہتے وقت اس تو بعد مذاق اور اس طرح دے معاملات جڑے وہ شریعت مرکز جائز نہیں ہوتے. سوال فقہی طور تے فرمایا گیا ہے بے ایک آدمی شامل ہویا ہے سجدے دے وچ، امام صاحب سجدے دے وچ، تو ہن بھئی او اگر تاں سجدے دے مکمل ہون دا انتظار کر کے اگلی رکعت شامل ہوئے تو اے بھی اس واسطے جائز ہے. لیکن افضل گل یہ ہوندی ہے کہ وہ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کے ایک واری ناف دے تھلوے کنارے تے ایک واری ہاتھ بننے جا اور اللہ اکبر آ کے فوراً سجدے دے چلا بننے. کیونکہ جتنی زیادہ تو زیادہ امام دی اقتداء مل ویسی اتنا اجر و ثواب اور اللہ دا قرب زیادہ مل سی. تو امام دے نال سجدہ بھی مل ویسی، تسبیحات، وہ سارا ذکر، اس سجدے دا ثواب وہ بھی نامہ اعمال وچ آوے سی با جماعت. لیکن رکعت نہ اکاؤنٹ ہو سی، شمار نہ ہو سی، کیونکہ رکوع چلا گئے لہذا وہ رکعت چلی گئی. تو وہ رکعت نہیں گرنی وچ، لیکن سجدے دے وچ جو امام صاحب ہے تو تساں تکبیر تحریمہ آکھو، ہاتھ بھی ایک واری بنو اور دوجی دفعہ وت اللہ اکبر آ کے آپ چلے ونجو. جناب اللہ اکبر ساڑی فقہ حنفی دے وچ جڑی تحقیق ہے نا جی، وہ ہے حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور باقی تمام خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہاں ہستیاں وچوں کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جیڑی امام دے نال تکبیراں اچیاں آکھن دی کوئی امام بھی قائل نہیں ہے۔ تو تکبیر امام نے تو اچھی آکھنی ہے، تائیں تو باقی مقتدیوں نے پتہ لگ سی۔ تو ہر مقتدی اتنی آواز وچ اللہ اکبر آکھے کہ صرف اس دے اپنے کن سنیں۔ اگر وہ اچھی تکبیر آکھن دے نال سجے کھبے دوجے نمازی ڈسٹرب ہوندے تو الٹا گناہگار ہو رہے ہیں، کیونکہ انہاں دی نماز خلل دا باعث انہاں دی توجہ ہٹ دی ہے۔ اس وقت بھائی آہستہ اللہ اکبر آکھی کرو۔ دوجا یہ ہے کہ بھائی آمین جڑی ہے وہ ٹھیک ہے، حرم شریف دے وچ اچھی آمین آکھی ویندی ہے، حالانکہ وہ فقہ حنبلی دے وچ بھی آمین آہستہ ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمت دے پیروکار ہیں، وہ صرف جڑے غیر مقلد گئے کھلوتے ہوندے نا جی مختلف علاقے، کوئی وہ عرب شریف والے حنبلی مسلمان اس طرح نہیں کردے، بھاویں انہاں دا عقیدہ وہابی بھی ہوئے، لیکن چونکہ انہاں دا نماز روزہ فقہی مسائل وہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمت دی تقلید چن، اور حنبلی فقہ دی تا سارے کول بے پناہ کتاباں موجود ہیں۔ المغنی الکبیر سارے کول موجود ہے، شرح کبیر سارے کول موجود ہے، جتنیاں فقہ حنبلی دی کتاباں سب دے وچ کہ آمین بسر رہے پئی، اچھی آمین دے قائل نہیں ہیں۔ تو اگر وہ جڑے اتھے اہل حدیث غیر مقلد جنہاں نوں آکھا ویندے اچھی آمین آکھ دن، یا امام شافعی علیہ رحمت دے پیروکار ہیں او اچھی آمین آکھ دن، انہاں نوں تساں آکھن دے اچھی آمین۔ لیکن آپ سیاستہ دی کتابہ چاہ حدیث کریمہ دیکھ سو، جامع ترمذی دی حضرت سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ دی حدیث سے صحیح موجود ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ بن ورد بن حجاج دی سند دے نال حدیث سے صحیح موجود ہے۔ آپ فرماندن میں آقا کریم علیہ السلام دے نال نماز پڑھی، آقا کریم علیہ السلام نے امامت کروائی، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین تو آپ پڑھتے چلے آئے، ولضالین تک آپ نے بالجہر جہری نماز آئی، آپ نے بلند آواز دے نال سورہ فاتحہ پڑھی امامت کروین دے، اور جس لئے ولضالین تو بعد آمین دا مرحلہ آیا خافدہ بہا صوتہ تو محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے اپنی آواز پست اور نیوی کر چھوڑی، وقت اگے آپ نے آہستہ بسم اللہ پڑھ کے اگے اچھی قرات شروع کی تھی وقت۔ تو خود سارے آقا کریم علیہ السلام دے متعلق ایسی احادیث اور پورے دلائل جدی وجہ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت آپ دے تمام اساتذہ کرام، اور چونکہ فقہ حنفی دے وچ جیڑا مسئلہ بھی صحابہ کرام میں متفق ہے وہ تو ہے ہی متفق علیہ، جیڑے مسئلے چ اختلاف ہو ونیت تو سب تو پہلے امام اعظم دے دن کہ چاروں خلفائے راشدین اکابرین دی تحقیق کیا ہے، تو چاروں اکابر خلفائے راشدین جو ایک ہستی بھی نہیں جڑی امام دے پچھو اچھی آمین دی قائل ہوئے۔ اس سے طریقے حضور مولا کائنات تے تا اگو سلسلہ شاگردی ہے کہ حضرت علقمہ بن قیس آپ دے شاگردن، حضرت علقمہ بن قیس دے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی، انہاں دے شاگرد حضرت حماد، انہاں دے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت۔ اس پورے سلسلے دے وچ کتھائی کوئی نہیں کہ آمین اچھی، لیکن اگر کوئی آخد ہے آکھے پیا، اگر کوئی غیر مقلد ہے ساڑھے علی دے شافعی تو ہوندے کوئی نہیں، کوئی آخد ہے آکھے پیا، لیکن آپ حضرات جڑے بھی اہل سنت و جماعت و فقہ حنفی والے اس دے وچ یہ ہے کہ زیادہ اجر و ثواب ہے کہ آمین اتنی آواز وچ ہوئے کہ اپنے کن سن رہے۔ یہ بہت سارے مسائل تساں ارشاد فرمایا نا، مقتدی نے نہیں پڑھنی بسم اللہ، امام نے پڑھنی ہے۔ امام بسم اللہ آہستہ سری طور تے پڑھدا ہوندا ہے، سورہ فاتحہ تو پہلے پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ ولضالین آمین تو بعد بھی آمین بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ایسی کون سی مسجد ہے جہاں 3 صفوں کے آگے نمازی کے آگے گزرنے کی اجازت ہے؟ وہ بھائی ساڑھے بڑے بڑے فقہا دی تحقیق ہے بھائی اتھے بر صغیر ایتا ایسی کوئی مسجد کوئی نہیں۔ وہ آدھر بھی جیڑی مسجد بالکل ایک میدان وسیع دے حکم دے آسی، اتنا بڑا صحن ہوئے، تو وہ فرمایا گیا بھی دمشق دے وچ ایک مسجد ہے جتھے اتنا بڑا وسیع اس دا رقبہ ہے پیا، تو او جناب اس دے بارے دے کول کیتا گیا ہے۔ تو اگر تا آپ میدان وسیع وچ کھلوتے ہو تو وقت بھائی آپ جس نے نماز پڑھ رہے ہو تو 3 صفحہ تو اگے کر کے کوئی بندہ گزر گیا تو وہ گناہگار نہ ہو سی،
کیونکہ نمازی دی رینج جڑی ہے تقریباً اتنی نگاہ دی حالت قیام وچ کم کر رہی ہوندی اگر اس نے نظر سجدے والی جگہ تے رکھی ہوئی ہوئے تا یہ میدان وسیع دا حکم ہے. آپ مسجد وچ پردے کھلوتے ہو تو مہربانی کر کے ذرا دیوار دے قریب چلے جایا کرو, یا جس طریقے لوہے دا بنا ہوا ہے جناب پائپ پلر دے طور تے اس دے سامنے کھلو ونجو. یاوت یہ ہے کہ کہیں بازار وچ نماز پڑھ رہے ہو مقام دوتے تو رستے تو اتنا نماز پڑھنی چاہیے, رستے تو ایک پاسے, لیکن وقت بھی اگر بندیاں دے اگو گزرن دا خدشہ ہوئے مسجد ہوئے یا غیر مسجد تو مہربانی کر کے آپ اپنے اگے سترا رکھا کرو. سترے دا مطلب ہے کم از کم کوئی ایک بالشت جتنی لمبی چیز جیڑی ہے نا جی, بھاویں وہ چھوٹی انگلی دے برابر بھی موٹی ہو جائے, مسواک بھی ہوتا ہے وہ سامنے رکھ چھوڑو یا کھڑی کر چھوڑو یا کوئی گلاس الٹا کر کے رکھ چھوڑو, کوئی بھی ایسی چیز بہرحال جس دی لمبائی ایک بالشت یا اس تو زیادہ ہوئے وہ سامنے رکھ چھوڑی کرو. وقت بے شک لوگ اگو گزر دے رہے. اور اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہے ہے اور اس نے سترا بھی کوئی نہیں رکھا ہویا تو وقت بھائی مہربانی کیتی کرو ادھے پچھو گزرے کرو, اس دے اگو نہیں گزرنا. آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے لو یعلم المار بین یدی المصلی, نمازی دے اگو گزرن والے نو کتنا گناہ ہوندا ہے اگر اگو گزرن والے دے علم چویا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس نو 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن بھی اگر رکنا پویا رکا رویا لیکن نمازی دے اگو نہ گزریا. نمازی دے اگو نہیں گزرنا. اور یہ مسجد تو بالکل ہی چھوٹی مسجد ہے, بھاویں کوئی اندر پردہ کھلوتا ہے اگو نہیں لگنا, اتنے باہر اس جگہ تے کوئی پردہ کھلوتا ہے اگو تسا نہیں لگنا بھائی. ہاں اندر داخل ہو ونجو دروازے بند چ کرو وقت گزر کے بے شک تسا چلے ونجو, یا کسی بندے نو اگے کھڑا کرو جڑا قبلے والے پاسے رخ کر نماز یا کنڈ کر کے کھڑا ونجو اور وقت تسا گزر ونجو, یا کوئی چیز بطور سترا آگے رکھ چھوڑو, کوئی پھٹی وغیرہ لکڑی کوئی ایسی گزر ونجو. سترے تو بغیر جڑا ہے نہیں گزرنا چاہیے. اللہ پاک آپ سب نو دین و دنیا دی خیر عطا فرمائے. ثنا ہوتی ہے صرف پہلی رکعت میں. آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کی یا 3 رکعت مغرب کی یا وتر واجب کی نیت کی یا 4 رکعت سنت یا ظہر عصر کے فرضوں کی نیت کی تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی, سیدھا ہی شروع کرنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک. پھر اس کے بعد ولا الہ غیرک کے بعد تعوذ آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر آپ نے تسمیہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن, پھر الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح وللضالین آمین پر جا کر جب سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی آپ نے اگلی سورت ملانی ہے. تو اگر کوئی سورت شروع سے پڑھی جائے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد, اور اگر کہیں رکوع وغیرہ درمیان میں سے آپ نے شروع کرنی ہے تو پھر مستحب ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنا. تو ایک سورت میں فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے, دوسری سورت میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, لہٰذا کسی سورت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اب جب دوسری رکعت آپ شروع کریں گے تو پھر ثنات ہوتی ہے صرف پہلی رکعت میں, اعوذ باللہ بھی ہوتا ہے صرف پہلی رکعت میں. دوسری رکعت, تیسری رکعت, چوتھی رکعت آپ سجدوں سے اٹھ کر جیسے ہی شروع کریں سب سے پہلے آپ نے آہستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے, پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے اگلی سورت ملائیں. اس طرح مسئلہ ہے جی. مکمل ہو گئے جی. اللہ پاک جی آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے, آمین. جی بھائی گزارش ہے کہ مسجد حرام شریف دے کئی احکام ایسے ہیں جڑے باقی دنیا دی تمام مساجد تو ہٹ کے ان پہ, اس واسطے انہاں دوتے قیاس نہ کیتا کرو. جی ہاں اتھے بھی ہو ونجے بڑی اچھی گل ہے سترے وغیرہ دا انتظام, ورنہ جڑا ہے مسجد حرام شریف دے احکام چونکہ اجتہام کثیر ہوندا ہے اور اجتہام کثیر وچ کئی مسائل دے وچ احکام نرمی آ ویندی ہے, لہذا مسجد حرام شریف دے معاملات تے ساڈیاں اے مسجداں قیاس نہ کیتیاں ویندیاں. جی ہاں.